میں کرائے کا قاتل ہوں۔ میرے لیے قتل کرنا ایسا ہی ہے جیسا آپ کے لیے کہانی لکھنا۔ جس طرح آپ کہانی کے کرداروں کو کلائمیکس تک پہنچانے کے لیے مکمل پلاننگ کرتے ہیں، اسی طرح میں اپنے شکار کو چھری تلے کھینچ لانے کے لیے ٹھوس اور مستحکم منصوبے بناتا ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے شکار کیے ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس بار میں خود شکار ہو چکا ہوں۔ میں اپنی زندگی کے آخری دن گزار رہا ہوں۔ آج سے ٹھیک 11ویں دن مجھے سولی پر چڑھا دیا جائے گا۔ آپ ایک رائٹر کی حیثیت سے میرے تاثرات معلوم کرنے آئے ہیں۔ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ جب موت کا دن، موت کی تاریخ اور موت کا وقت مقرر ہو چکا ہے اور آنکھوں کے سامنے پھانسی کا پھندا لٹک رہا ہے اور دنیا کی کوئی طاقت مجھے موت کے اس اٹل فیصلے سے بچا نہ سکتی ہو، تو ایسے وقت میرے دل پر کیا گزر رہی ہوگی؟ آپ کا پہلا سوال ہے، کیا میں اپنے پچھلے جرائم پر نادم ہوں اور پچھتا رہا ہوں؟ نہیں، پچھتانے سے سزائے موت بدل نہیں سکتی، پھر پچھتانے سے کیا فائدہ؟ آپ کا دوسرا سوال ہے، کیا مجھے آخری وقتوں میں خدا یاد آ رہا ہے؟ نہیں جی، آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ خدا تو اس وقت یاد آتا ہے جب دعا مانگنے کا پروگرام ہو۔ میں نے کتنے ہی قتل کیے، کبھی میرے دل میں خوف خدا نہ ہوا، پھر کس منہ سے خدا کو مخاطب کروں؟ میں اپنی عادتوں سے مجبور ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں کوئی بھی چیز مانگ کر حاصل نہیں کی، میں چھین لیتا ہوں یا پھر پرفیکٹ لائن آف ایکشن بنا کر اکثر کامیاب ہو جایا کرتا تھا۔ جب ہمیشہ کامیابی حاصل ہوتی رہے تو انسان کا غرور اسے خدا سے غافل کر دیتا ہے۔ آپ کا تیسرا سوال ہے، ان آخری ایام میں مجھے سب سے زیادہ کس چیز کی خواہش ہے؟ بڑا احمقانہ سوال ہے، بہت ہی پرانا اور کھسا پٹا سوال ہے۔ سب جانتے ہیں کہ ہر قیدی کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ وہ پنجرہ توڑ کر نکل جائے۔ کیا آپ میری یہ خواہش پوری کرنے میں میری کوئی مدد فرما سکتے ہیں؟ دراصل آپ کو سوال کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا، یا پھر آپ بھی دوسرے لکھنے والوں کی طرح یہ سوچ کر آئے ہیں کہ آپ کو میری ذات سے کوئی عبرتناک اور سبق آموز کہانی ملے گی جسے لوگ پڑھ کر جرائم سے توبہ کر لیں گے۔ توبہ کے لیے قانون تو کیا، اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے دروازے کھول رکھے ہیں۔ توبہ کے دروازے اس لیے کھول رکھے ہیں کہ انسان پچھلی غلطیوں پر نادم ہو اور آئندہ اس سے باز آ جائے۔ انسان کو اتنی سہولتیں حاصل ہیں، اس کے باوجود وہ نہیں سمجھتا۔ کتنے ہی پیغمبر اس دنیا میں سمجھانے کے لیے آئے، اب پیغمبروں کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، شاید اس لیے سمجھنے کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ آپ ناصح بن کر آئے ہیں تو واپس چلے جائیں۔ میں ایک عادی مجرم ہوں۔ اگر عادی مجرم کا مطلب آپ نہیں سمجھتے ہیں تو میں سمجھا دوں کہ کوئی ضرورت یا مجبوری ہمیں اس راستے پر لے کر نہیں آتی۔ ہم عادت سے مجبور ہو کر جرم کرتے ہیں۔ میرا پیشہ بھی قتل کرنا ہے۔ یہ ایک قسم کا کاروبار ہے، اور کاروبار میں نفع بھی ہوتا ہے، نقصان بھی۔ نقصان اٹھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کاروبار اچھا نہیں تھا۔ نقصان تو ہم اپنی غلطیوں کی وجہ سے اٹھاتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ دوسرے کاروبار میں نقصان اٹھا کر بھی سنبھلنے کا موقع مل جاتا ہے۔ ہمارے کاروبار میں سنبھلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم اس کاروبار میں جو سرمایہ لگاتے ہیں وہ سرمایہ ہماری زندگی ہوتی ہے۔ نقصان اٹھاتے ہی زندگی سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میں آپ کے سامنے اپنے تجربات بیان کرتا ہوں۔ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ کسی بڑے جیالے مرد کو قتل کرنا آسان ہے، لیکن کسی کمزور بیمار عورت کو قتل کرنا اتنا مشکل کام ہے کہ میں اس کے قتل کے متعلق سوچتا ہوں تو اب بھی مجھے پسینہ آ جاتا ہے۔ آپ شاید میری بات کا یقین نہیں کر رہے ہیں۔ آپ میری بات کو نفسیات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم مرد ہیں نا، اس لیے عورت کو کمزور سمجھ کر دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ مرد ہو تو اس سے زور آزمائی کر لیں، اپنی قوت سے اس پر غالب آ جائیں، مگر عورت کے معاملے میں دماغ لڑانا پڑتا ہے، کیونکہ وہ جو سوچتی ہے وہ کرتی نہیں، اور جو کرتی ہے وہ سوچنے سے پہلے ہی کر گزرتی ہے۔ ایک دم اونٹ کی ذات ہے، کس کروٹ بیٹھے گی یہ پہلے سے پتہ نہیں چلتا۔
साली अपनी ज़िंदगी में भी धोखा देती है और मरने के बाद भी कबाड़ा कर जाती है। शायद अब भी मेरी बात आपकी समझ में नहीं आई। अच्छा तो सुनिए, मैं ज़रा तफसील से वो वाक़या सुनाता हूँ। इस वक्त मेरी उम्र 35 बरस की है। मैं 5 बरस पहले की बात बता रहा हूँ। मुझे मानने वाली एक औरत है। मैं ये भी जानता हूँ कि मुझे पैदा करने वाली भी औरत है, लेकिन मैंने अपनी माँ की सूरत कभी नहीं देखी। अलबत्ता अपने बाप की महबूबाओं को अक्सर देखा है। मेरे डैडी हमेशा लंबा हाथ मारते थे। ऊंची सोसाइटी की दौलतमंद हसीनाओं से दोस्ती बढ़ाते थे, जो अपने शौहरों के बुढ़ापे का गम करती थीं, या ऐसी मालदार बेवाओं से इश्क करते थे जो अपने खामिद की छोड़ी हुई दौलत से क्लब में आकर विलायती विस्की पीती थीं और विस्की के एक एक घूंट का सहारा लेकर अपने गम को गलत करती थीं। डैडी इनसे 2 हाथ आगे थे। ऐसी किसी बेवा के सामने बैठकर लंबे लंबे आंसू रोते थे और एक कतामेज़ लहजे में बयान करते थे कि मरहूम में कितनी खूबियाँ थीं। ऐसे वक्त अगर रोने वाली के आंसू शराब के जाम में टपक जाते तो वो इस जाम को उठाकर कहते, इस जाम में जो शराब है इसकी कीमत कोई अदा नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें तुम्हारे आंसुओं के मोती घुल रहे हैं। मैं तुम्हारा गमगुसार हूँ। मैं तुम्हारे गम को अपने सीने में उतार लूँगा। ये कहकर वो आंसू पीने के बहाने इसके हिस्से की विस्की पी जाते थे। ऐसे वक्त कौन औरत इनकी बेलौस हमदर्दी से मुतासिर नहीं होगी। आंसू तो कभी मरने वाले खामिद ने भी नहीं पिए थे। एक आशिक पी जाता था। औरत बूढ़ी होने के बाद भी नहीं समझती कि इश्क के मरहलों में मोहब्बत करने वाले जहर का जाम भी उठाकर पी जाने की धमकी देते हैं और शादी के बाद वही जाम औरत को पिलाते हैं। देखिए, आप नाराज़ ना हों। आप जैसे शरीफ मर्दों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो डैडी जैसे लोगों की फितरत बयान कर रहा हूँ। वो औरत को मोम करने के 1001 आशिकाना हथकंडे जानते थे। दौलतमंद महबूबाएँ डैडी के हरजाई इश्क से रिटायर्ड होते होते इनके पास इतना कुछ छोड़ जाती थीं कि कोठी का किराया, पेट्रोल का खर्च और शराब वगैरह का बिल अदा करने में कभी हमारा हाथ खाली नहीं हुआ था। ऐसी औरतें बड़ी फैयाज और दिलवाली होती हैं। अपनी कमज़ोरी छुपाने के लिए हमेशा कुछ न कुछ देती रहती हैं। फिर मेरी आमदनी अलग थी। साल में 1-2 ज़रूरतमंद मिल ही जाते थे, जो अपने किसी अजीज़ से या किसी दोस्त से या किसी दुश्मन से पीछा छुड़ाना चाहते थे। मैं इनकी मुश्किल आसान कर देता था। एक कत्ल भुगताने का कभी 5,000 लेता था और कभी 25,000। जैसा ज़रूरतमंद होता था मैं वैसे ही दाम लगाता था और दाम बिछाता था। 5 बरस पहले की बात है। मेरे डैडी को एक मालदार बेवा से इश्क हो गया। इस बेवा का नाम शाइस्ता मुनीर था। शाइस्ता कभी तन्हा क्लब में आया करती थी, कभी इसके साथ इसकी जवान बेटी नजर आती थी। इसकी बेटी को बिल्कुल ही जवान नहीं, नौखेज़ कहना चाहिए था। शाइस्ता क्लब के हंगामों में अपने गम को भुलाने आई थी, लेकिन शराब के प्यालों में गम गलत नहीं करती थी। वो अपने खामिद की ज़िंदगी में भी शराब को हाथ नहीं लगाती थी। इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो औरत बहकाने वाली चीज़ों से परहेज़ करती है वो किस कदर मोहतात रहने की आदी होगी। डैडी जैसे माहिर शिकारी 2 बरस तक जाल फेंकते रहे, एक परवाने की तरह इसका तवाफ करते रहे। कभी यूँ लगता था कि वो जलती हुई शम्मा पिघल रही है, कभी मायूसी होती थी कि वो ज़िंदगी की सुबह तक जलती रहेगी और पूरी तरह जलने से पहले डैडी जैसे परवाने को जलाकर राख कर देगी। डैडी में बज़ाहिर ऐसी कोई कमज़ोरी नहीं थी जो किसी औरत की नज़रों में खटकती। वो मुझसे ज़्यादा कदावर हैं, अच्छा कटा हुआ जिस्म है, सीना चौड़ा है। मगर 2 साल गुजर गए, शाइस्ता मोम न हुई। जब डैडी उलझनों का शिकार होते हैं तो अक्सर मुझसे अपनी परेशानियों का जिक्र करते हैं। वो मुझसे 21 बरस बड़े हैं। इसके बावजूद हम दोनों बेतकल्लुफ़ी से दोस्तों की तरह बातें करते हैं। अगर एक दूसरे के कामों में कोई रुकावट पैदा हो जाए तो हम एक दूसरे को मशवरा देकर और अमली तौर पर एक दूसरे के काम आकर दलदल में फंसी हुई ज़िंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ा देते हैं। मैंने इनसे कहा, डैडी, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। आप शाइस्ता से इश्क करने की बजाय
اس کی کمزوری کو سمجھیں۔ آپ خود ہی کہا کرتے تھے کہ عورت کی کسی کمزوری سے کھیلا جائے تو پھر وہ ساری اکڑ بھول جاتی ہے، لیکن شائستہ کے سامنے پہنچ کر آپ اس فارمولے کو بھول گئے ہیں۔ ڈیڈی نے تائید میں سر ہلا کر کہا، ہاں، شائستہ کے معاملے میں میری ذہانت کچھ کام نہیں آ رہی ہے۔ اگر وہ صرف اپنے مرحوم شوہر کے متعلق سنجیدہ ہوتی تو میں اتنے دنوں میں اس کی سنجیدگی ختم کر دیتا۔ اس کے شوہر کی جگہ میں اس کے دل میں جا کر بیٹھ جاتا، مگر وہ کمبخت ہمیشہ اپنی بیٹی کے بارے میں باتیں کرتی ہے۔ اس کے اندر جوان عورت کے جذبات نہیں ہیں، صرف ممتا کی آگ بھری ہوئی ہے۔ میں اس کے سامنے عشق کی باتیں کرتا ہوں کہ ایک عورت اپنے محبوب کے لیے کیسی قربانیاں دیتی ہے، تو وہ ایک ماں کی قربانیوں کے قصے چھیڑ دیتی ہے کہ ایک عورت کو ماں بننے کے بعد صرف اپنی اولاد کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ میں نے ان کی باتیں سن کر فوراً ہی کہا، میں سمجھ گیا کہ اس کی بیٹی اس کی کمزوری ہے۔ ہمیں کوئی ایسا پروگرام بنانا چاہیے جس پر عمل کر کے ہم شائستہ کو اس کی بیٹی کی طرف سے فکر میں مبتلا کر دیں۔ اس روز ہم دونوں باپ بیٹا شائستہ کی بیٹی کو موضوع گفتگو بنا کر کتنے ہی منصوبے بناتے رہے۔ دوسری صبح میں نے شائستہ کی کوٹھی سے اس کی بیٹی کا پیچھا کیا۔ وہ اپنی کار میں بیٹھ کر اسکول جایا کرتی تھی، پھر 1 بجے ڈرائیور اسی کار میں واپس لے آتا تھا۔ 3 دن تک میں دور رہ کر اسے دیکھتا رہا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ مقررہ وقت پر آتی جاتی ہے تو میں نے اپنے منصوبے کے مطابق 2 کنڈے کرائے پر حاصل کیے اور انہیں اچھی طرح سمجھا دیا کہ دوسرے دن انہیں کس لڑکی کا راستہ روکنا ہے اور وہ لڑکی کس نمبر کی کار میں کس راستے سے گزرتی ہے۔ میری ہدایت کے مطابق انہوں نے ایک ویران راستے پہ رکاوٹ کھڑی کر دی۔ جیسے ہی شائستہ کی کار وہاں آ کر رکی، میری ہدایت کے مطابق انہوں نے ایک ویران راستے پر رکاوٹ کھڑی کر دی۔ جیسے ہی شائستہ کی کار وہاں آ کر رکی، دونوں کنڈوں نے بوڑھے ڈرائیور کو باہر کھینچ کر مارنا شروع کر دیا۔ بوڑھا 2-4 ہاتھ میں ہی بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ پھر وہ کار کا پچھلا دروازہ کھول کر شائستہ کی بیٹی کو باہر کھینچنے لگے۔ وہ دہشت سے چیخنے چلانے لگی۔ اس وقت میں فلمی ہیرو کی طرح ڈیڈی کی کار دوڑاتا ہوا وہاں پہنچ گیا، پھر ان دونوں کنڈوں سے الجھ پڑا۔ پروگرام کے مطابق انہیں مار کھانا تھی کیونکہ میں نے اچھا خاصا معاوضہ دیا تھا۔ شائستہ کی بیٹی حیرانی سے آنکھیں پھاڑے میری دلیری کو اور میرے لڑنے کے انداز کو دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں تھوڑی دیر تک مار کھانے کے بعد وہاں سے بھاگ گئے۔ اتنے میں بوڑھا ڈرائیور کراتے ہوئے ہوش میں آ گیا تھا۔ میں نے اسے سہارا دے کر اسٹیئرنگ سیٹ پر بٹھا دیا۔ جب اس نے بتایا کہ وہ ڈرائیو کرنے کے قابل ہے تو میں نے شائستہ کی بیٹی کو تسلی دی، گھبراؤ نہیں، تم اپنے ڈرائیور کے ساتھ آگے بڑھو، میں اپنی کار میں پیچھے آتا ہوں، میں تمہیں گھر تک پہنچاؤں گا۔ شائستہ کی بیٹی کا نام للی تھا۔ اپنے مختصر سے نام کی طرح 17 برس کے مختصر سے جسم کی لڑکی تھی۔ اب وہ 22 برس کی ہو چکی ہے۔ اب بھی دھان پان سی ہے، بالکل ہیرے کی کنی ہے، نگاہوں میں ایسے سما جاتی ہے جیسے انگوٹھی میں نگینہ چڑھ جاتا ہے۔ میں عاشق مزاج نہیں ہوں، ورنہ پہلی ہی نظر میں دل کھار جاتا۔ اس طرح آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مجھے عورتوں سے قطعی دلچسپی نہیں ہے۔ اس کی کوٹھی کے دروازے پر پہنچ کر میں نے کار روک دی۔ للی کوٹھی کے احاطے میں کار سے اتر رہی تھی۔ شائستہ کار کا ہارن سنتے ہی باہر پورچ میں آ گئی تھی۔ ماں کو دیکھتے ہی بیٹی نے ایک ہی سانس میں سارا واقعہ سنا ڈالا۔ میں اپنی کار سے اتر کر ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ شائستہ اپنی بیٹی کی باتیں سن کر مجھے احسان مندی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ میرا شکریہ ادا کرنے لگی تو میں نے کہا، میں نے ایک انسانی فرض ادا کیا ہے، میں ایک شریف باپ کا بیٹا ہوں اور دوسری عورتوں کی عزت کرنا جانتا ہوں۔ اس نے مجھے کوٹھی کے اندر چل کر چائے پینے کی دعوت دی۔ میں نے معذرت چاہتے ہوئے کہا کہ مجھے ضروری کام سے جانا ہے۔ وہ مجھے چھوڑنے کے لیے باہر مین گیٹ تک آئی، پھر ڈیڈی کی کار کو دیکھتے ہی بولی، کیا یہ تمہاری کار ہے؟ اسے تو میں اکثر کلب کے کمپاؤنڈ میں دیکھتی ہوں۔ میں نے جواب دیا، میرے ڈیڈی کلب رین بسیرا کے ممبر ہیں، ان کا نام کرامت علی ہے۔ اگر آپ بھی وہاں جاتی ہیں تو پھر اس کار کی طرح میرے ڈیڈی کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا۔ بس اس طرح شائستہ کے دل پر ہماری دھاک بیٹھ گئی۔ اس شام وہ کلب آئی
تو پہلی بار اس نے ڈیڈی سے مسکرا کر باتیں کی۔ وہ خود نہیں پیتی تھی مگر اس نے ڈیڈی کے لیے وسکی کا آرڈر دے دیا۔ ان کے پینے کے دوران وہ کہتی رہی، تمہارا بیٹا بہت دلیر ہے۔ للی نے مجھے بتایا ہے کہ وہ کس طرح دو ہٹے کٹے جوانوں سے تنہا لڑ رہا تھا۔ وہ تنہا ہونے کے باوجود زخمی نہیں ہوا بلکہ انہیں مار مار کر بھگا دیا۔ ڈیڈی نے شراب کی چسکی لیتے ہوئے کہا، میرے بیٹے نے لڑنے کا فن مجھ سے سیکھا ہے۔ تم نے کبھی میرے متعلق مجھ سے پوچھا نہیں، ورنہ میں تمہیں بتاتا کہ کتنا خطرناک فائٹر ہوں۔ میں نے کرامت کلب کے نام سے ایک ادارہ کھول رکھا ہے، وہاں میں نوجوانوں کو لڑنے کا فن سکھاتا ہوں، ساتھ انہیں یہ تعلیم بھی دیتا ہوں کہ انہیں کس طرح کمزور اور مظلوم عورتوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ شائستہ نے انہیں تعریفی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، تم دونوں باپ بیٹے قابل تعریف ہو۔ مجھے افسوس ہے کہ میں تمہارے متعلق غلط فہمی میں مبتلا رہی۔ کیسی غلط فہمی؟ ڈیڈی نے پوچھا۔ میں سمجھی تھی کہ تم ہرجائی طبیعت کے آدمی ہو۔ 2 سال پہلے میں نے تمہیں بلقیس خانم کے ساتھ اکثر دیکھا تھا۔ میرے ڈیڈی نے کیا کہا لگاتے ہوئے کہا، عورت بڑی شکی ہوتی ہے۔ کسی کے ساتھ رہنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں اس سے عشق کرتا رہا ہوں۔ تم جانتی ہو کہ بلقیس خانم بیوہ ہونے کے بعد بہت زیادہ پریشان رہتی تھی۔ اس کا خامد میرا دوست تھا۔ اس دوستی کے ناطے میں اس کا خیال رکھا کرتا تھا۔ میں اپنے شاگردوں کو سکھاتا ہوں کہ کس طرح عورتوں کی عزت کرنی چاہیے۔ پھر میں کسی عورت کے ساتھ کیسے بہک سکتا ہوں؟ میں کبھی کسی عورت کی طرف مائل نہیں ہوا، مگر یہ دل بھی عجیب ہے، پتہ نہیں کیوں تمہاری طرف کھنچا جاتا ہے۔ تم پہلی عورت ہو کہ تنہائی میں بھی مجھے یاد آتی ہو۔ شائستہ نے پہلی بار شرما کر نظریں جھکا لیں۔ یہ تمام باتیں ڈیڈی نے مجھے جتنی تفصیل سے بتائی تھیں اتنی ہی تفصیل سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ عورت شرما کر نظریں جھکا لے تو سمجھ لیجئے کہ اس کے بگڑنے کا مرحلہ آ گیا ہے۔ اس دن کے بعد سے شائستہ کا زیادہ وقت ڈیڈی کے ساتھ گزرنے لگا۔ 1 ماہ کے بعد ہی اس نے ڈیڈی سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس بات کا علم ہمیں بعد میں ہوا کہ وہ میرے ڈیڈی کی پناہ میں کیوں آئی تھی۔ جب خامد بے انتہا دولت مند ہو اور اپنے پیچھے بے حد خوبصورت بیوی اور بیوی سے زیادہ خوبصورت بیٹی چھوڑ کر مر جائے تو دوست، احباب اور سبھی رشتہ دار مکھیوں کی طرح اتنی ساری مٹھاس پر بھن بھنانے لگتے ہیں۔ شائستہ نے اپنوں میں سب کو آزما لیا تھا۔ سبھی خود غرض تھے۔ خود غرض تو ہم بھی تھے، مگر شائستہ کے وفادار تھے، اس کے اشاروں پر ناچتے تھے اور وقت آنے پر اس کے دشمنوں پر بھاری پڑ جاتے تھے۔ میں نے کنڈوں کے ساتھ للی کو بچانے کا جو ڈرامہ کھیلا تھا، دراصل اسی ڈرامے نے شائستہ کے دماغ میں یہ بات بٹھاتی تھی کہ میں اور میرے ڈیڈی ان دونوں ماں اور بیٹی کے لیے بہت اچھے باڈی گارڈ ثابت ہو سکتے ہیں، ورنہ وہ عورت عاشق مزاج نہیں تھی۔ صرف ڈیڈی اس خوش فہمی میں مبتلا رہے کہ شائستہ کا دل ان کے لیے دھڑکتا ہے، اور اس نے 1000 جان سے ان پر عاشق ہو جانے کے بعد ان سے شادی کر لی ہے۔ شادی کے بعد ہم باپ بیٹا کرائے کی کوٹھی سے اٹھ کر شائستہ کی عالیشان کوٹھی میں آ گئے۔ زندگی میں پہلی بار ہمیں گھریلو ماحول نصیب ہوا۔ اس ماحول میں ہم نے ماں بیٹی کی بے لوث اور بے مثال محبت دیکھی تھی۔ ماؤں کی مثالی محبت مشہور ہے۔ میں بے مثال محبت اس لیے کہتا ہوں کہ شائستہ نے محبت کی جو مثال پیش کی ہے وہ اب سے پہلے میری نظروں سے کبھی نہیں گزری۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی بیٹی کو پیدا کرنے کے لیے ہی اس دنیا میں آئی تھی، اور وہ جو زندگی کی سانسیں لے رہی تھی تو صرف اپنی بیٹی کے لیے لے رہی تھی۔ حتیٰ کہ دوسری شادی بھی اس نے بیٹی کے لیے ہی کی تھی۔ میں للی کے ساتھ اسی کوٹھی میں رہتا تھا، اس لیے دن رات اس سے آمنا سامنا ہوتا رہتا تھا۔ پہلے میں نے اس میں کوئی دلچسپی نہیں لی، کیونکہ ڈیڈی شائستہ کو جیتنے کے بعد اس کی دولت کو جیتنے والے تھے۔ للی تو ثانوی حیثیت رکھتی تھی، وہ ایک سادہ چیک تھی۔ ماں اس پر جتنی رقم لکھتی اس سے زیادہ اس کی قیمت نہ ہوتی، لیکن رفتہ رفتہ ہمیں بہت سی باتوں کا علم ہونے لگا۔ تقریباً 6 ماہ کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ شائستہ کی دولت ہاتھی کے دانت جیسی ہے، یعنی کھانے کے اور دکھانے کے اور۔
जिस आलीशान कोठी में हम रहते थे वो लिली के नाम थी। स्टेनलेस स्टील के कारखाने में माँ बेटी का बराबर का हिस्सा था। शाइस्ता का शेयर उस वक्त कायम रहता जब तक वो शादी ना करती। वसीयत की रूह से वो दूसरी शादी करने के बाद अपने हिस्से से महरूम हो गई थी और अब लिली इस कारखाने की वाहिद मालिका थी। मेरे डैडी ने झुंझुला कर इससे कहा, तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? अगर पहले बता देती तो क्या तुम मुझसे शादी ना करते? क्या तुमने सिर्फ एक मालदार बेवा समझकर मुझसे शादी की है? डैडी ने फौरन ही संभल कर कहा, शाइस्ता मुझे गलत ना समझो, मैं तुम्हारी भलाई के लिए ये बात कह रहा हूँ। तुम खुद ही गौर करो, लिली की शादी होगी तो इसकी दौलत और जायदाद पर इसके खामिंद का हक होगा। इसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी? इसके बाद ज़िंदगी गुजारने के लिए ही मैंने तुमसे शादी की है। तुम कैसे मर्द हो? क्या मुझे अकेली का बोझ ना उठा सकोगे? क्यों नहीं उठा सकूँगा, मगर तुम सारी ज़िंदगी दौलत से खेलती आई हो और मैं इतनी दौलत नहीं कमा सकता। इतनी दौलत तो सिर्फ नसीब वालों ही को मिलती है और तुम होके जानबूझकर बदनसीब बन रही हो। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया है, ये सब कुछ मेरे मरहूम खामिद की वसीयत के मुताबिक हो रहा है। तुम अपनी बात कहो, जब से शादी हुई है तुमने एक पैसा भी मेरी हथेली पर लाकर नहीं रखा। शादी से पहले डेंगे मारते थे कि फाइटरों का बहुत बड़ा क्लब कायम कर रखा है, वहाँ से तुम्हें बहुत आमदनी होगी। कहाँ गई वो सारी आमदनी? डैडी से जवाब न बन पड़ा तो वो गुस्से में कहने लगे, तुम मुझे ताने दे रही हो। तुम समझती हो कि मैं तुम्हारी या तुम्हारी बेटी की दौलत का लालची हूँ। अब मैं तुम्हें कमा कर बताऊँगा और उस वक्त तक तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा जब तक कि तुम्हारी हथेली पर अपनी मेहनत की कमाई नहीं रखूँगा। वो गुस्से से तनतनाते हुए शाइस्ता की कोठी से निकल गए। शाइस्ता ने पहले तो इनके जाने की परवाह न की। इसने सोचा कि यूं ही गुस्सा दिखा गए हैं, दिमाग ठंडा होगा तो वापस आ जाएंगे। मगर डैडी भी पक्के ड्रामे बाज थे। वो जानते थे कि शाइस्ता ने 3 बरस की बेवगी के बाद दोबारा शादी की है तो वो उनके बगैर रह नहीं सकेगी। और यही हुआ भी। 2 ही दिन के बाद वो बेचैन हो गई। उसने मुझसे कहा कि मैं डैडी को तलाश करके वापस ले आऊं। तलाश क्या करना था? मैं जानता था कि वो कहाँ छुपे हुए हैं। मैंने शाइस्ता का पैगाम पहुंचाया तो वो खुश होकर बोले, बेटे मैं ना कहता था कि वो मुझे दिलो जान से चाहने लगी है, मेरे बगैर एक दिन भी नहीं रह सकेगी। मैंने इनसे कहा, डैडी आपने पूरा पैगाम तो सुना ही नहीं। जिस औरत की मोहब्बत का आप दावा कर रहे हैं वो मुझे किसी भी कल से औरत नज़र नहीं आती। जिस तरह मैं सिर्फ कत्ल और खूरेजी के कारोबार के मुतालिक सोचता हूँ और औरत के मुतालिक कभी नहीं सोचता, इसी तरह शाइस्ता सिर्फ अपनी बेटी के मुतालिक सोचती है, आपके बारे में नहीं सोचती। वो ये नहीं चाहती कि आप इसे मिल जाएं, बल्कि ये चाहती है कि इसकी बेटी का मुहाफिज बाप कोठी में वापस आ जाए। मेरे डैडी ने खामखा की बहस से बचने के लिए कहा, शाइस्ता और इसकी बेटी की ऐसी की तैसी, हमें सिर्फ अपने मकसद पर नज़र रखनी चाहिए। मैंने जिस मकसद के लिए उससे शादी की थी इसमें नाकाम हो रहा हूँ, मगर शादी तो कर ही चुका हूँ, इस रिश्ते का कोई फ़ायदा तो उठाना ही होगा। मैंने पूछा, भला हम किस तरह फ़ायदा उठाएंगे? शाइस्ता तो खोटा सिक्का निकली। मेरे डैडी ने जवाब दिया, शाइस्ता न सही लिली ही सही, मेरा दाव खाली गया है, लिहाजा तुम लिली को दाव पर लाओ। मैंने हैरानी से पूछा, आप कहना क्या चाहते हैं? साफ बात है, तुम चुपके चुपके लिली को अपने इश्क में गिरफ्तार करो, इस बात का इल्म इसकी माँ को ना होने पाए। मैंने घबरा कर कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं करेला कभी नहीं खाता और औरतें मुझे करेले से भी ज़्यादा कड़वी लगती हैं। लिली औरत नहीं है, एक नादान लड़की है। हारी हुई बाजी जीतने के लिए ज़रूरी है कि तुम इससे शादी करो, मगर शादी से पहले ज़रूरी है कि वो तुम्हारी मोहब्बत में दीवानी हो जाए। लेकिन मुझे तो मोहब्बत करनी नहीं आती। आप लिली को कत्ल करने के लिए कहें तो मैं फ़ौरन कर दूंगा। उन्होंने डांट कर कहा, बकवास मत करो, अब तुम्हें खंजर की धार से नहीं बल्कि फूलों की नज़ाकत से सोचना होगा। क्या तुम चाहते हो कि लिली की सारी दौलत और जायदाद कोई दूसरा ले जाए? नहीं, इसमें तो हमारा नुकसान है। तो फिर लिली से मोहब्बत करो। अब तुम वही बात कहोगे जो लिली कहती है,
وہی کپڑے پہنو گے جو للی پسند کرتی ہے۔ ایک عورت کی انگلی پکڑنے سے پہلے انگلیوں کی نزاکت پر اشعار یاد کر سکتے ہو تو یاد کر لو، کیونکہ عورت تیر اور تلوار سے نہیں مرتی، اپنی انگلیوں کے ناخنوں کی تعریفیں سن کر ہی مر جاتی ہے۔ ایک طویل بحث کے بعد ڈیڈی نے مجھے للی سے عشق کرنے پر آمادہ کر لیا۔ اس کے بعد سے میں ان سے محبت کرنے کے گر سیکھنے لگا۔ پہلے پہل انہوں نے للی کی مخروطی انگلیوں کے متعلق کتنے ہی اشعار یاد کروائے، لیکن میں روز یاد کرتا تھا اور روز بھول جاتا تھا، کیونکہ مجھے کسی مخروطی انگلیوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور جب تک کسی بات سے دلچسپی نہ ہو تو وہ ذہن نشین نہیں ہوتی۔ البتہ ایک شعر یاد ہو گیا: اللہ رے دست ناز کی نازک سی انگلیاں، دل میرا مجھ سے لے گئیں پنچا مروڑ کے۔ اس میں پنچا مروڑنے والی بات تھی اور یہ میری فطرت کے عین مطابق تھی، اس لیے مجھے یہ شعر یاد رہ گیا۔ ڈیڈی نے سمجھ لیا کہ وہ مجھے میرے مزاج کے مطابق ہی یاد کرا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ مجھے بتایا کرتے تھے کہ مجھے کس طرح پیار بھری نظروں سے للی کے چہرے کو تکتے رہنا ہے۔ میں نے پہلے سبق پر عمل کیا اور اسے پیار بھری نگاہوں سے تکنے لگا۔ ڈیڈی چھپ کر دیکھ رہے تھے۔ للی جب اسکول چلی گئی تو انہوں نے میرے پاس آ کر کہا: تم بالکل ڈفر ہو، تم للی کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے کسائی بکری کو دیکھتا ہے۔ یہ درست ہے کہ عورت مرد کو کسائی کے روپ میں ہی دیکھنا چاہتی ہے، مگر تنہائی میں۔ للی لڑکی ہے، اس کے سامنے نگاہوں کی چھری لے کر جاؤ گے تو وہ ڈر جائے گی، اس لیے نگاہوں کی دھار کو پہلے پہل ذرا کند کر لو۔ انہوں نے آئینے کے سامنے مجھ سے دیکھنے کی مشقیں کرائیں، پھر اسی کے مطابق للی کو آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے دیکھنے لگا۔ کتنے ہی دنوں تک کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا۔ ڈیڈی نے میری ڈھارس بندھاتے ہوئے کہا: تم یہ نہ سمجھو کہ للی پر تمہاری نگاہوں کا اثر نہیں ہو رہا ہے۔ ڈیڈی واقعی عشق کے میدان میں منجے ہوئے کھلاڑی تھے۔ اگر وہ گائیڈ نہ کرتے تو میں للی کی طرف سے مایوس ہو جاتا۔ آخر ایک دن للی نے مجھ سے پوچھ ہی لیا: تم مجھے اس طرح کیوں دیکھتے رہتے ہو؟ ڈیڈی نے پہلے ہی بہت سے جوابات سکھا دیے تھے۔ میں نے ان سے پڑھا ہوا سبق یاد کرتے ہوئے کہا: میں نہیں دیکھتا ہوں، میرا دل تمہیں دیکھتا ہے۔ پہلے میں نے کئی بار کوشش کی کہ تمہاری طرف نہ دیکھوں، تم برا مان جاؤ گی، سچ سچ بتاؤ، کیا تم برا مان گئی ہو؟ ڈیڈی نے مجھے سمجھایا تھا کہ میں اچانک اس سے یہ سوال کر دوں۔ واقعی وہ میرے باپ نکلے۔ بالکل صحیح پیشین گوئی کی تھی کہ وہ اس اچانک سوال سے پہلے گھبرا جائے گی، پھر شرم سے گلنار ہو جائے گی اور جواب دینے سے کترائے گی۔ اسے کترانے کا موقع مل گیا۔ اسی وقت اس کی ماں نے اسے آواز دی تھی۔ وہ میرے پاس سے تیزی سے باہر جانے لگی۔ تب میں نے اس کی چال میں فرق محسوس کیا۔ وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کے دوران غیر ارادی طور پر بل کھاتی جاتی تھی۔ میں نے اس کی زندگی میں بل ڈال دیے تھے، مگر لعنت شائستہ پر ایسے وقت اس کی ممتا بیٹی کے لیے تڑپ گئی تھی۔ ٹھیک نشانے پر بیٹھنے والا تھا کہ اس نے بیٹی کو نشانے سے ہٹا دیا۔ میں نے ڈیڈی کے پاس پہنچ کر شکایت کی۔ انہیں للی سے ہونے والی ساری بات بتانے کے بعد کہا: اس کی ماں کباب میں ہڈی بن جاتی ہے، جی چاہتا ہے کہ اس بوڑھی ہڈی کو کتے کے سامنے ڈال دوں۔ ڈیڈی نے بگڑ کر کہا: نان سینس، سوچ سمجھ کر بات کیا کرو، وہ بوڑھی ہڈی میرے سامنے رہتی ہے۔ میں نے فوراً ہی ڈیڈی سے معافی مانگ لی، کیونکہ میں بے خیالی میں اپنے باپ کو کتا کہہ گیا تھا۔ یہ تو شراب پینے کے بعد ہم ایک دوسرے کو اس سے بھی بڑی گالیاں دیتے تھے، مگر شائستہ کی کوٹھی میں رہ کر ہمیں مشرقی تہذیب کے مطابق مشرقی باپ بیٹے کی طرح رہنا تھا۔ مغربی تہذیب بہت اچھی ہے، باپ بیٹے کے درمیان شراب کی بوتل کھلی ہو اور بڑی فراخ دلی سے بے شرمی کی اجازت دیتی ہے۔ ڈیڈی نے مجھے سمجھایا: یہ نہ بھولو کہ ہم شائستہ کی کوٹھی میں رہتے ہیں، وہ کہیں ادھر ادھر چھپ کر ہماری گالی گلوچ سن سکتی ہے، لہٰذا ہمیں محتاط رہنا چاہیے۔ تم للی سے محبت کی پینگیں بڑھاتے رہو، شائستہ کی فکر نہ کرو۔ محبت کے راستے میں ایسی رکاوٹیں آتی رہتی ہیں۔ یہ غنیمت ہے کہ شائستہ کو ابھی تمہاری عشق بازی کا علم نہیں ہوا۔ ڈیڈی،
کیا للی اپنی ماں کو یہ نہیں بتائے گی کہ میں اسے کیسی نظروں سے دیکھتا ہوں؟ نہیں، کوئی عورت اپنے دل کا راز کسی کو نہیں بتاتی۔ وہ چاہتی ہے کہ جب خوشیاں مل رہی ہیں تو وہ انہیں دل میں چھپا کر رکھے، کسی کو اس کی ہوا بھی نہ لگنے دے۔ تم فکر نہ کرو اور آگے بڑھتے رہو۔ میں آگے بڑھتا رہا۔ شائستہ جب شام کے وقت ڈیڈی کے ساتھ کلب چلی گئی تو للی کے ساتھ تنہائی میں باتیں کرنے کا موقع مل جاتا تھا۔ تنہائی میں وہ جو باتیں کرتی، میں بھی اسی طرح کی باتیں کرتا تھا۔ جو رنگ اسے پسند تھا، اسی رنگ کا لباس پہنتا تھا۔ بات بات پر رٹے ہوئے اشعار سناتا تھا۔ ابتدا میں مایوسی ہوئی تھی۔ وہ میری ہر پسند کو پسند کرتی تھی، مگر اظہار محبت کا موقع بڑی خوبصورتی سے ٹال دیتی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ ایک گھر میں رہنے کے باعث صرف مجھے پسند کرتی ہے یا محبت بھی کرتی ہے۔ میں جب بھی مایوس ہوتا، میرے ڈیڈی میری ہمت بندھاتے تھے۔ انہوں نے کہا، بہت وقت ضائع ہو رہا ہے، کتنے دن گزر گئے ہیں، اتنے عرصے میں تو میں درجن بھر عورتوں کو شکار کر لیتا۔ دیکھو، کوٹھی کی چار دیواری میں بات نہیں بنے گی، اس کے ساتھ باہر کہیں تفریح کا پروگرام بناؤ۔ اگر مان جائے تو سمجھ لو کہ حدیں چڑھ گئی ہے۔ اسی رات جب شائستہ اور ڈیڈی کلب چلے گئے تو میں پروگرام کے مطابق اداس ہو کر بیٹھ گیا۔ للی نے مجھ سے پوچھا، خیریت تو ہے؟ اتنے اداس کیوں نظر آ رہے ہو؟ میں نے جواباً ایک شعر عرض کیا، مقتل میں حال پوچھو نہ مجھ بے قرار کا، تم اپنے گھر کو جاؤ چھری پھیر پھار کر۔ اس شعر میں بھی چھری کا ذکر تھا، اس لیے مجھے یاد رہ گیا تھا۔ شاید میں نے موضوع وقت پر وہ شعر نہیں پڑھا تھا۔ للی نے پوچھا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ یہ کوٹھی میرے لیے مقتل بن گئی ہے، یہاں میرا دل گھبراتا ہے۔ کیا تم میرے ساتھ کہیں باہر نہیں چل سکتی؟ اس کے لیے تو ممی سے اجازت لینی ہوگی، میں نے گھبرا کر کہا۔ کیا غصب کرتی ہو؟ تمہاری ممی کو معلوم ہوگا تو وہ کبھی اجازت نہ دیں گی۔ تم سمجھنے کی کوشش کرو، میں ایک جوان مرد ہوں اور تم بھی بچی نہیں ہو۔ وہ ہزار طرح کی باتیں کریں گی کہ کیوں جا رہی ہو، کہاں جا رہی ہو، کس کے ساتھ جانے کی، آخر کیا ضرورت پیش آ گئی؟ ہاں، وہ اسے سوالات تو کریں گی، مگر میں آج تک ان کی اجازت کے بغیر کہیں نہیں گئی۔ جہاں جانے کی خواہش کرتی ہوں وہ خود ہی لے جاتی ہیں، اس لیے کہ وہ تمہیں بچی سمجھتی ہیں، اپنی انگلی پکڑ کر چلانا چاہتی ہیں، لیکن اس عمر میں انگلیاں بدل جاتی ہیں۔ بیٹیاں ماں باپ کی انگلیاں چھوڑ کر اپنی پسند کی کسی دوسری انگلی کو سہارے کے لیے تھام لیتی ہیں۔ تو میرے ساتھ جانے کے لیے ممی سے کیوں پوچھو گی؟ وہ پریشان ہو کر بے چینی سے پہلو بدلنے لگی، کیونکہ میں پہلی بار اسے جھوٹ بول کر گھر سے باہر نکلنا سکھا رہا تھا۔ اب تک صرف اپنی ماں کے لیے اس کے جذبات تھے، میں ان جذبات میں کھوٹ پیدا کر رہا تھا۔ اسی وقت پورچ میں کار کا ہارن سنائی دیا۔ نہ جانے کیوں شائستہ جلدی واپس آ گئی تھی۔ للی جلدی سے اٹھ کر یوں کھڑی ہو گئی جیسے چوری کرتے ہوئے پکڑے جانے کا اندیشہ ہو۔ وہ میرے پاس سے جانے لگی۔ میں نے اسے آواز دی، للی، تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ چلتے چلتے تھم گئی۔ اس کے دل میں ماں کا خوف بھی تھا، اس کے پاؤں میں التجا کی زنجیریں بھی تھیں۔ وہ میری طرف دیکھے بغیر لرزتی ہوئی آواز میں بولی، مجھے ڈر لگتا ہے، میں سوچوں گی۔ اتنا ہی کافی تھا کہ وہ ماں سے ڈرنے کے باوجود میرے بارے میں سوچے گی۔ میں نے پتے کی بات بتائی کہ کسی عورت کی سوچ کو اپنا لو، وہ خود ہی سوچ کی بھول بھلیوں میں بھٹکتی چلی جائے گی۔ آخر یہی ہوا، اور دوسرے دن للی نے مجھ سے پوچھا، میں ممی کی لا علمی میں کیسے باہر نکل سکتی ہوں؟ صبح سے 1 بجے تک اسکول میں رہتی ہوں، 1 بجے ہی ممی میرا انتظار کرنے لگتی ہیں، پھر شام تک مجھے اپنی نظروں کے سامنے رکھتی ہیں۔ آج کل شام کو وہ باقاعدگی سے کلب نہیں جاتی ہیں، کبھی جاتی بھی ہیں تو جلدی لوٹ آتی ہیں۔ اکثر مجھ سے کہتی ہیں کہ ان کا دل گھبراتا ہے، انہیں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی مجھے ان سے چھین رہا ہے۔ پتہ نہیں ان ماؤں کو کہاں سے چھٹی حس مل جاتی ہے، اپنی اولاد کے تحفظ کے لیے نیند سے بھی چونک جاتی ہیں۔ ابھی میں عشق کی ابتدا کر رہا تھا اور ایک ماں کے دماغ میں آپ ہی آپ خطرے کی گھنٹیاں بج رہی تھیں۔
میں نے بات بناتے ہوئے کہا، بیٹی جوان ہو جائے تو ہر ماں یہ سوچ کر گھبراتی ہے کہ کوئی بیٹی کو اس سے چھین کر لے جائے گا۔ اس دنیا کا یہی دستور ہے، شادی کے نام پر بیٹیاں چھین لی جاتی ہیں۔ ایک دن تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ تم اپنی امی کی گھبراہٹ کی فکر نہ کرو۔ تم اگر میرے ساتھ چلنا چاہو تو اسکول کے بہانے چل سکتی ہو۔ اس نے سہمی ہوئی طویل سانس کھینچ کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیا۔ وہ پہلی بار چوری کرنے والی تھی، میرے لیے اپنی تعلیم کا وقت چرانے والی تھی، اس لیے سہم گئی تھی۔ میں نے اسے سمجھایا، گھبراؤ نہیں، تمہاری ممی کو پتہ نہیں چلے گا، وہ یہی سمجھیں گی کہ تم 1 بجے تک اسکول میں پڑھ رہی ہو۔ میں بوڑھے ڈرائیور کی جیب گرم کر دوں گا، وہ ہمارا راستہ بند کر رہے گا۔ وہ گھبرا رہی تھی، ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ میں اس کے اندر حوصلہ پیدا کرتا رہا۔ اسی دن میں نے ڈرائیور کو 100 روپے کی خیرات دی اور اسے اپنا رازدار بنا لیا۔ دوسری صبح اسکول کے وقت سے پہلے ہی میں کوٹھی سے نکل گیا۔ آدھے گھنٹے بعد ڈرائیور للی کو اسکول جانے والے راستے پر لے آیا۔ میں نے للی کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے ڈرائیور کو سی بیچ کا راستہ بتا دیا۔ سمندر کے ساحل پر عام دنوں میں تمام کاٹیجز ویران پڑے رہتے ہیں۔ راستے میں للی سے کھل کر باتیں نہ کر سکا کیونکہ ڈرائیور موجود تھا، لیکن تمام راستے میں اس کے ملائم ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیے بیٹھا رہا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ محبت کا یقین دلانے کے لیے انسان زبان سے بولتا رہے۔ مرد کی خاموش حرکتیں بھی عورت کے دل میں شاعر کے ترنم کی طرح اترتی ہیں۔ اس لیے میرا حوصلہ بڑھ گیا۔ سمندر کے ساحل پر پہنچ کر میں نے 2 گھنٹے کے لیے ایک کاٹیج کرائے پر لیا۔ کاٹیج کے ایک کمرے میں بستر بچھا ہوا تھا، بستر کے ساتھ ایک بڑی سی کھڑکی تھی، وہاں سے ٹھاٹھے مارتا سمندر نظر آتا تھا۔ میں نے تنہائی کے اس موقع کو ضائع نہیں کیا۔ اس پہلی ملاقات کو کچھ اس طرح یادگار بنانا تھا کہ پھر وہ کبھی بھی مجھے بھلا نہ سکے۔ ہم دونوں کھڑکی کے پاس کھڑے ہوئے تھے۔ میں جذباتی انداز میں پیار و محبت کی باتیں کر رہا تھا اور وہ رہ رہ کر اپنی ممی کا ذکر کر رہی تھی۔ جب میں نے اسے ڈرتے دیکھا تو اسے اپنے نزدیک کیا۔ تم اس وقت میری پناہ میں ہو، یہاں ممی تمہیں پکڑنے نہیں آئیں گی اور نہ ہی تمہیں کوئی دیکھنے آئے گا۔ کیا تمہیں یہ محسوس نہیں ہو رہا کہ تم اس وقت میرے نزدیک ہو اور محفوظ ہو؟ اس نے اقرار میں سر ہلایا، مگر وہ بہت محتاط لڑکی تھی۔ شاید اس کی ممی نے پہلے ہی سب کچھ سمجھا دیا تھا کہ مردوں سے کس طرح دامن بچا کر رہنا چاہیے۔ ہم 1 بجے سے پہلے ہی کوٹھی میں واپس آ گئے۔ پہلے وہ اسکول کے وقت کے مطابق بوڑھے ڈرائیور کے ساتھ کوٹھی میں گئی۔ اس کے 1 گھنٹے بعد میں وہاں پہنچا کہ شائستہ کو کسی قسم کا شبہ نہ ہو، مگر وہ شائستہ کی بچی لومڑی کی طرح چلاک تھی اور عقاب کی سی نظریں رکھتی تھی۔ روز کا دستور یہ تھا کہ جب بیٹی اسکول سے آتی تھی تو وہ اسے سینے سے لگا کر اس کی پیشانی چوم لیتی تھی۔ اس روز اس نے سینے سے لگایا، پیشانی کو چوما تو چہرے کی رنگت بدلی ہوئی تھی اور ماں کی طرف دیکھنے والی نظریں سہمی سہمی سی تھیں۔ اس طرح ماں کو شبہ ہو گیا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ صبح اسکول جانے والی للی واپس تو آ گئی ہے، مگر اپنا بچپن اور معصومیت کہیں چھوڑ آئی ہے۔ شائستہ نے یہ بات میرے ڈیڈی سے کہی تھی کہ وہ اپنی بیٹی میں کس طرح تبدیلی محسوس کر رہی ہے۔ میرے ڈیڈی نے انجان بن کر پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا للی کسی کو پسند کرنے لگی ہے؟ وہ پریشان ہو کر بولی، پتہ نہیں کیا بات ہے، میں موقع دیکھ کر پیار و محبت سے اس کے دل کا حال معلوم کروں گی۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ کسی ایسے ویسے لڑکے کو پسند کرے۔ میرے ڈیڈی اس کی بات سن کر خاموش رہے۔ وہ چاہتے تھے کہ للی خود ہی اپنی ماں کے سامنے اپنی پسند کا اظہار کرے۔ 2 دن بعد میں نے پھر للی کے ساتھ باہر جانے کا پروگرام بنایا۔ ٹھیک اسکول کے وقت وہ بوڑھے ڈرائیور کے ساتھ چڑیا گھر میں مجھ سے ملنے آ گئی۔ وہاں اس نے مجھے بتایا، ممی کو شبہ ہو گیا ہے، وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ میں تنہائی میں بیٹھی کیا سوچتی رہتی ہوں۔ میں نے انہیں یہ کہہ کر ٹال دیا کہ امتحانات قریب آ رہے ہیں، اس لیے میں خاموش بیٹی دل ہی دل میں یاد کیا ہوا سبق دہراتی رہتی ہوں۔ میں نے کہا، تم نے بہت اچھا بہانہ کیا، ممی کو اطمینان ہو گیا ہوگا۔ ہاں، وہ میری بات سے مطمئن ہو کر خاموش ہو گئی تھیں، مگر مجھے یہ نہیں معلوم تھا
کہ وہ مجھے چھپ چھپ کر دیکھتی رہتی ہیں۔ کل رات میں اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تکیے میں منہ چھپائے تمہاری باتیں یاد کر کے مسکرا رہی تھی کہ اچانک میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو ممی میرے سرانے کھڑی ہوئی تھیں۔ میں انہیں دیکھ کر گھبرا گئی۔ پتہ نہیں وہ کب سے سرانے آ کر کھڑی ہو گئی تھیں۔ مجھے گھبراتے دیکھ کر وہ میرے پاس بیٹھ گئیں اور میرے سر پر ہاتھ پھیر کر مجھے سمجھانے لگیں۔ انہوں نے کیا سمجھایا ہے؟ وہ کہہ رہی تھیں کہ ماں سے بڑھ کر جوان بیٹی کا مخلص ساتھی کوئی اور نہیں ہوتا۔ دنیا کا ہر رشتہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر دھوکہ دیتا ہے۔ صرف ایک ماں ہی ایسی ہوتی ہے جو اپنی اولاد سے دھوکہ کھا کر بھی دعائیں دیتی ہے۔ تم مجھے دھوکہ دو گی تب بھی میں تم سے ناراض نہیں ہوں گی۔ تمہیں اچھے برے کی پہچان کرانا میرا فرض ہے۔ اسی لیے میں تمہیں سمجھاتی ہوں کہ اگر تمہارے دل میں کوئی بات ہے تو مجھ سے نہ چھپاؤ۔ میں چاہتی تھی کہ ان سے صاف صاف ساری باتیں کہہ دوں مگر ہمت نہیں ہوئی۔ ہمت کیوں نہیں ہوئی؟ تمہیں صاف صاف کہہ دینا چاہیے تھا۔ تم نہیں جانتے، وہ کہنے لگی، ممی تمہارے اور تمہارے ڈیڈی کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتی۔ وہ کہتی ہیں کہ جب انہوں نے تمہارے ڈیڈی کے ساتھ شادی کی تو ہر عورت کی طرح ان کے دل میں یہ بات تھی کہ تمہارے ڈیڈی ان کے اخراجات برداشت کریں گے، لیکن نہ وہ کچھ کماتے ہیں اور نہ ہی تم کچھ کرتے ہو۔ تم ہی بتاؤ، ایسی صورت میں تمہارا ذکر ان کے سامنے کیسے کر سکتی ہوں؟ میں نے اپنے چہرے پر اداسی اور مایوسی طاری کرتے ہوئے کہا، اگر تم بھی اپنی ممی کی طرح مجھے ناکارہ سمجھتی ہو تو پھر مجھے بھول جاؤ۔ میں یہاں سے کہیں دور چلا جاؤں گا، تم پر اپنا منحوس سایہ پڑنے نہیں دوں گا۔ اس نے تڑپ کر میرے ہاتھ کو تھام لیا، پھر جلدی سے بولی، دل توڑنے والی باتیں نہ کرو۔ اگر ممی کی طرح میں بھی تمہیں برا سمجھتی تو کیا تمہارے اتنے قریب آتی؟ تم یہ بتاؤ، آخر تم کوئی کام کیوں نہیں کرتے؟ میں کسی کی ملازمت پسند نہیں کرتا، شروع ہی سے کاروبار کی طرف میرا دھیان ہے، مگر میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ میں کوئی کاروبار کر سکوں۔ وہ کہنے لگی، شادی کے بعد میری ساری دولت تمہاری ہوگی، اسٹین لیس اسٹیل کا کارخانہ بھی تم سنبھالو گے، لیکن شادی سے پہلے کسی طرح کوئی چھوٹا موٹا سا کاروبار کر لو تاکہ ممی کو تمہارے خلاف کچھ کہنے کا موقع نہ ملے۔ میں نے اسے وعدہ کر لیا کہ کچھ نہ کچھ کروں گا اور جو کماؤں گا اس کی امی کے آگے لا کر رکھ دوں گا۔ لیکن اس دوسری ملاقات کے بعد جب للی گھر پہنچی تو اس کی ماں بہت غصے میں تھی۔ انہوں نے اسے سینے سے لگا کر اس کی پیشانی کو چوما نہیں بلکہ فوراً ہی سوال داغ دیا۔ اسکول سے وہ سہم کر بولی، جھوٹ بولتی ہو تم، میں آج اسکول سے تمہاری رپورٹ لے کر آئی ہوں۔ تم آج بھی اسکول نہیں گئی تھی اور آج سے 3 دن پہلے بھی تم اسکول کے بہانے کہیں گئی تھیں۔ کہاں گئی تھیں؟ کس کے ساتھ گئی تھیں؟ وہ للی کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتی ہوئی اپنے کمرے میں لے گئیں۔ 1 گھنٹے تک اس کو کمرے میں بند رکھ کر اس سے ساری باتیں اگلوا لیں۔ اس کے چاہنے والے کی حیثیت سے جب میرا نام آیا تو شائستہ نے چیخ چیخ کر سارا گھر سر پر اٹھا لیا۔ وہ غصے سے تنتناتی ہوئی میرے ڈیڈی کے پاس آئی اور کہنے لگی، تم لوگ جس تھالی میں کھاتے ہو اسی میں چھید کرتے ہو؟ کیا میں اسی دن کے لیے تم لوگوں کی پرورش کر رہی ہوں کہ تم میرے ہی سائے میں بیٹھ کر میری ہی جڑ کاٹنا شروع کر دو؟ ڈیڈی نے انجان بن کر پوچھا، آخر بات کیا ہے؟ انجان نہ بنو، پہلے تم نے مجھ سے اس لیے شادی کی کہ میری دولت کے بل پر عیش کر سکو گے۔ جب باپ بیٹوں کو یہ پتہ چلا کہ ساری دولت اور ساری جائیداد لیلی کے نام پر ہے تو اب تمہارا بیٹا اسے محبت کا فریب دے کر اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ شائستہ، اس وقت تم غصے میں ہو، اگر سہولت سے میری بات سنو گی اپنی غلط فہمی کا پتہ چل جائے گا۔ ہم باپ بیٹے کے دل میں تم لوگوں کے لیے جو عزت و محبت ہے اسے میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں تمہیں دل سے چاہتا ہوں، تمہاری محبت سے مجبور ہوں، اسی لیے تم سے شادی کی ہے۔ دل پر کسی کا زور نہیں چلتا۔ اگر میرا بیٹا للی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ دل سے مجبور ہوگا اور للی بھی دل سے مجبور ہوگی۔ پھر تم ان کے دل کے معاملات میں کیوں بولتی ہو؟ وہ غصے سے پاؤں پٹکتے ہوئے بولی، تمہارا بیٹا چور، بدماش اور قاتل ہے۔ میرے ڈیڈی نے
हैरानी से पूछा। किसी दुश्मन ने तुम्हारे कान भरे होंगे। मैं नादान नहीं हूँ कि दूसरों के बहकाने में आकर तुम्हारे बेटे पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाऊं। तुमसे शादी करने के बाद जब मैंने ये देखा कि तुम बाप बेटे नकारा हो, तो उसी वक्त मैं तुम लोगों के बारे में चुपके चुपके मालूमात हासिल करती रही। मेरे पास इस बात की मुकम्मल रिपोर्ट है कि तुम दौलतमंद औरतों को फांस कर ज़िंदगी गुजारते रहे हो। मुझे ये मालूम करके बड़ा दुख हुआ कि मैं किस आदमी के पल्ले पड़ गई हूँ, और मैं तुम्हें छोड़ भी नहीं सकती थी। मेरे तमाम रिश्तेदार इस शादी और तलाक को मजाक बना लेते। मैंने ये सोचा कि जो गलती कर बैठी हूँ इसको सारी ज़िंदगी निभाऊंगी। तुम्हें सिर्फ खाने पीने घूमने फिरने के लिए एक माकूल रकम की ज़रूरत होती है। ये रकम मैं इसलिए तुम्हें देती रहती हूँ कि बात और ना बिगड़े। तुम 10 जगह जाकर औरतों की कमाई नहीं खाओगे, मेरे ही पास पड़े रहोगे। वो बोलती जा रही थी और गुस्से से हाँफती जा रही थी। लेकिन मैं अपनी बेटी को गलती नहीं करने दूंगी, क्योंकि तुम्हारा बेटा तुमसे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। मेरी मालूमात के मुताबिक वो कई कत्ल कर चुका है। ये बात तुम्हें किसने बताई? किसी ने भी बताई हो। तुम समझते थे कि मैं एक औरत हूँ, तुम लोगों की असलियत मालूम नहीं कर सकूँगी, लेकिन तुम ये भूल गए हो कि यही औरत अपनी जहानत से स्टेनलेस स्टील का इतना बड़ा कारखाना चला रही है। वसीयत की रूह से जब तक लिली की शादी ना हो, उस वक्त तक मैं इसके वकील की निगरानी में तमाम दौलत और जायदाद को संभालती रहूँगी। लिली भी मेरी सबसे बड़ी जायदाद है। इसे भी संभालने के लिए खैर उस शख्स की असलियत मालूम करूँगी जिससे वो नादान लड़की फरेब खाएगी। और ये तो तुम्हारे सामने की बात है कि मैंने तुम्हारे बेटे के मुतालिक सही मालूमात हासिल की हैं, और अब कभी मैं अपनी बेटी पर इसका साया नहीं पड़ने दूंगी। मैं तो ये सोच सोच कर तुम दोनों को बर्दाश्त कर रही थी कि तुम लोग मेरा खाते हो, मेरे वफादार रहोगे, मगर अच्छा हुआ कि मैं वक्त पर होशियार हो गई। तुम अपने बेटे से कहो कि अपना बोरिया बिस्तर समेट कर यहाँ से चला जाए, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। मेरे डैडी ने तंज़िया अंदाज में कहा। वाकई तुमसे बुरा कोई ना होगा, क्योंकि तुम अपनी बेटी की बुराई चाहती हो। इसकी पसंद को ये इल्ज़ाम देकर ठुकरा रही हो कि वो चोर, बदमाश और कातिल है। बेहतर है कि तुम मेरे बेटे को इल्ज़ाम न दो। अपनी बेटी को जाकर समझाओ कि वो मेरे बेटे का ख्याल छोड़ दे। इस तरह ये झगड़ा खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। ये बात उसकी समझ में आ गई कि दूसरे को बुरा कहने से बेहतर है कि वो अपनी ही बेटी की कमज़ोरियों को समझे और इसे समझाए। इसलिए वो अपनी बेटी के पास चली गई। इस रोज़ से वो अपनी बेटी के पीछे हाथ धोकर पड़ गई। इसे अच्छे बुरे की पहचान कराती रही। इसे दुनिया जहाँ के नशेबो फराज समझाती रही। मेरी एक एक बुराई गिन गिन कर बताती रही, लेकिन लिली ने मेरी कोई बुराई देखी ही नहीं थी, तो कैसे यकीन कर लेती। इसने तो सिर्फ मेरा प्यार देखा था, इसलिए मेरे प्यार का एक एक अंदाज इसे मेरी तरफ खींचता था। ऐसे ही मौके पर मैं अपना सामान समेट कर वहाँ से जाने लगा तो इसने मेरा रास्ता रोक लिया। मैंने इसे कहा, मुझे जाने दो। मैंने आज तक तुम्हें ये बात नहीं बताई थी कि तुम्हारी माँ अपनी ममता की आड़ में किस तरह तुमसे दुश्मनी कर रही है। वो चाहती हैं कि और 5-10 बरस तक तुम्हारी शादी ना हो, ताकि तुम्हारी सारी दौलत और जायदाद इनके हाथों में रहे। यकीन ना हो तो तुम अपनी मम्मी से जाकर पूछो, वो कभी इतनी जल्दी तुम्हारी शादी नहीं करना चाहेंगी। वो जाकर क्या पूछती? इसकी मम्मी तो अक्सर कहती थी कि 1 साल बाद वो मैट्रिक पास करेगी, 5-6 बरस तक कॉलेज में पढ़ेगी। ये सारा हिसाब लिली के सामने था। मेरी बातों ने इसे इस पहलू पर सोचने पर मजबूर कर दिया कि इसकी माँ इसे खुद मुख्तार बनने नहीं देगी। मैंने माँ बेटी के दरमियान इख्तिलाफात पैदा करना शुरू कर दिए। इब्तिदा में लिली मेरी मोहब्बत और ममता के दरमियान उलझती रही, मगर जवानी दीवानी होती है। जो लड़कियां एक बार वालिदैन को धोखा देकर स्कूल के बहाने अपने आशिकों के साथ चली जाती हैं, वो फिर उसी रास्ते पर भटकती रह जाती हैं। बचपन से जवानी तक जो वालिदैन की मोहब्बत और इनका खुलूस होता है, वो इन्हें याद नहीं रहता। सिर्फ
وہ شہر یاد رہتا ہے جو مجھ جیسے عاشقین کے کانوں میں پھونکتے رہتے ہیں۔ للی محبت کے اس مقام پر آ پہنچی تھی جہاں والدین کی نصیحتیں بے اثر ہو جاتی ہیں۔ شائستہ کی عجیب حالت تھی۔ اس کا دن کا چین اور رات کی نیند غارت ہو گئی تھی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ للی نے مجھے وہاں سے زبردستی جانے سے روک لیا تھا۔ ماں سے ضد کی تھی کہ اگر میں وہاں سے چلا گیا تو وہ کھانا نہیں کھائے گی، بھوکی مر جائے گی۔ بیٹی کی بھوک ماں کی بھوک تھی، بیٹی کی پریشانی ماں کی پریشانی تھی۔ اتنی بڑی دنیا میں ایک للی ہی تھی جو شائستہ کو اپنی جان سے زیادہ عزیز تھی۔ بیٹی کے لیے وہ اپنی زندگی کی ساری پونجی ہار گئی تھی۔ دوسری شادی کر کے وصیت کی روح سے اپنے حصے کی جائیداد کو بیٹی کے نام منتقل کر دیا تھا۔ جو اپنے پاس تھا وہ سب کچھ اسے دے چکی تھی۔ اس بیٹی کو اگر اس کے خون کی ضرورت ہوتی تو وہ اپنا سارا خون نچوڑ کر اسے دے دیتی۔ پھر وہ ایسی گڑیا جیسی معصوم بیٹی کو مجھ جیسے قاتل کے حوالے کیسے کر سکتی تھی؟ میں نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا، اس کی عزیز بیٹی کو اس کے سامنے رکھ کر ایسی ترپ چال چلی تھی کہ وہ زیادہ عرصے تک ہمیں ٹال نہیں سکتی تھی۔ اسے بیٹی کی پسند کے آگے جھکنا تھا، کیونکہ للی رفتہ رفتہ اپنی ماں کو اپنی خوشیوں کی دشمن سمجھتی جا رہی تھی۔ اماں سے جھگڑنے بھی لگی تھی اور جھگڑے کے دوران یہ بات کہہ جاتی تھی کہ ماں اس کی دولت پر سانپ بن کر بیٹھی ہوئی ہے۔ شائستہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ جس بیٹی نے کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، اب میرے عشق نے اسے باغی بنا کر ماں کے سامنے الٹی سیدھی باتیں کرنا سکھا دیا تھا۔ مگر شائستہ کے حوصلے کی داد دینی چاہیے کہ ہر طرف سے بازی خارج جانے کے باوجود وہ بیٹی کو بچانے کی کوئی نہ کوئی تدبیر سوچ ہی لیتی تھی۔ جب اس عورت سے کوئی بات نہ بنی تو اس نے ہمارے کنگلے ہونے کا فائدہ اٹھانا چاہا۔ اس نے بظاہر یہ رشتہ منظور کر لیا، لیکن ساتھ ہی یہ شرط بھی لگا دی کہ مجھے یہ شادی اپنے بل بوتے پر کرنی ہوگی۔ لیکن جس طرح وہ ہمارے کھانے پینے کے اخراجات وغیرہ برداشت کرتی تھی، اس طرح وہ شادی کے اخراجات برداشت نہیں کرے گی۔ للی نے سنا تو ماں کی شرط پر اعتراض کیا۔ آپ نے یہ فضول سی شرط کیوں رکھی ہے؟ آخر میری دولت کس دن کام آئے گی؟ تمہاری دولت تمہاری شادی کے بعد کام آئے گی۔ شادی کے بعد تم چاہو تو سب کچھ شوہر کے نام کر دینا، مگر اس سے پہلے تمہیں یہ آزمانا چاہیے کہ جس شخص کو تم سب کچھ دو گی وہ شادی سے پہلے تمہیں کچھ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں۔ للی ماں سے بحث نہ کر سکی، کیونکہ اس کے وکیل نے بھی اسے یہی سمجھایا تھا اور اسے کہا تھا، شادی سے پہلے کسی کی مدد کرنے کے لیے تمہیں پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملے گی۔ ہم نے تمہارے انتخاب کو تسلیم کر لیا ہے، لہٰذا شادی ہونے تک ہم جو کچھ بھی کریں گے تمہاری بھلائی کے لیے کریں گے۔ شادی سے پہلے تم کچھ نہ بولو۔ للی اپنی ماں سے جھگڑا کر سکتی تھی، لیکن اپنے وکیل سے جھگڑا کر کے نہیں جیت سکتی تھی، اس لیے خاموش رہنا پڑا۔ اب مجھے تمام دولت کا مالک بننے سے پہلے خود کو للی کا اہل ثابت کرنا تھا۔ شائستہ کا مطالبہ تھا کہ میں اس کی بیٹی کے لیے زیورات کے 5 سیٹ اور اعلیٰ درجے کے 25 سوٹ لاؤں، اس کے علاوہ شادی کے تمام دوسرے اخراجات برداشت کروں۔ میں نے اور ڈیڈی نے حساب کیا تو معلوم ہوا کہ اس کے مطالبات پورے کرنے کے لیے ہمیں کم سے کم 20,000 روپے کی ضرورت ہوگی۔ شائستہ نے وقتی طور پر بڑی زبردست رکاوٹ پیدا کرتی تھی۔ میں مجبوری ظاہر کر کے للی کی نظروں سے گرنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے اکثر اس کے سامنے دعویٰ کیا تھا کہ میں اس کے لیے آسمان سے تارے توڑ کر لا سکتا ہوں، مگر کرنسی نوٹ آسمان پر نہیں ہوتے، زمین پر ہوتے ہیں۔ تو 4,000 کی بات ہوتی تو کوئی بات نہ تھی، روپے کسی درخت پر تو نہیں لگتے ہیں کہ میں توڑ کر لے آتا۔ یکمشت 20,000 تو صرف پرانے دھندے سے ہی حاصل ہو سکتے تھے، لیکن ادھر ایک مدت سے میں نے چاقو پکڑنا چھوڑ دیا تھا، خنجر کی دھار پر چلنے کی بجائے پھول کی نزاکت پر چل رہا تھا۔ اب ایسی بات نہیں تھی کہ میں داؤ پیچ بھول گیا تھا، بس اتنی سی حماقت ہوئی تھی
کہ اپنے لائن کے پرانے ساتھیوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا۔ اب کوئی تگڑی اسامی تلاش کرنے کے لیے ان سے دوبارہ رابطہ قائم کرنے کی ضرورت تھی۔ ڈیڈی بھی کچھ کم پریشان نہیں تھے، وہ بھی اس فکر میں تھے کہ سونے کی چڑیا جلد سے جلد میری نکاح کے پنجرے میں بند ہو جائے۔ انہوں نے مجھے تسلی دی کہ وہ بھی اپنے طور پر کہیں سے کچھ رقم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس دن کے بعد شائستہ بہت محتاط ہو گئی تھی۔ اس نے ڈیڈی کا جیب خرچ بند کر دیا تھا۔ ڈیڈی نے اعتراض کیا تو جواب ملا، میرے روپے تمہاری جیب میں جائیں گے اور تمہاری جیب سے تمہارے بیٹے کی جیب میں پہنچیں گے۔ میں اتنی نادان نہیں ہوں کہ اپنے ہی ہاتھوں اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماروں۔ آخر تمہیں پیسے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہاں 3 وقت کی بجائے 4 وقت کھاتے ہو۔ تمہارے لیے میں نئے جوڑے سلوا دیتی ہوں۔ تم کہیں جانا چاہتے ہو، میں اپنے ساتھ کار میں لے جاتی ہوں۔ کلب میں وسکی پیتے ہو، بل میں ادا کرتی ہوں۔ پھر تم نقد رقم لے کر کیا کرو گے؟ ضرورت تو پڑتی ہی رہتی ہے۔ کلب میں سبھی اونچی سوسائٹی کے لوگ فلش اور رمی کھیلتے ہیں، اب میں ان کے ساتھ نہ کھیلوں تو وہ میرے متعلق کیا رائے قائم کریں گے؟ میں انہیں سمجھا دوں گی کہ تم راہ راست پر آ گئے ہو۔ اگر تم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ جوئے میں بڑی بڑی رقمیں جیت کر تم اپنے بیٹے کو دولہا بناؤ گے تو میں ان حرام کے پیسوں سے اپنی بیٹی کو دلہن نہیں بناؤں گی۔ شائستہ اور ڈیڈی کے درمیان اسی بات پر جھگڑے ہوتے رہے۔ ڈیڈی پہلے کی طرح ناراض ہو کر اس گھر سے جانا نہیں چاہتے تھے۔ وہ خوب سمجھتے تھے کہ اس بار شائستہ انہیں واپس نہیں بلائے گی۔ وہ اسی طرح ہمیں تتر بتر کرنے کے منصوبے بنا رہی ہے، لہٰذا وہ اس کی ہر زیادتی کو برداشت کر رہے تھے۔ ویسے دیکھا جائے تو شائستہ کی زیادتی بھی کیا تھی؟ وہ چاہتی تو انہیں خرچ دیتی، اب نہیں چاہتی تھی، اس لیے اخراجات بند کر دیے تھے۔ ازدواجی زندگی میں مرد کا پلہ اسی وقت بھاری ہوتا ہے جب وہ کماتا ہو، اگر نہ کمائے تو دولت مند عورت کا پلہ بھاری ہوتا ہے۔ اس پہلو سے دیکھا جائے تو یہ بات غلط ہے کہ مرد عورت سے برتر ہے۔ برتر تو صرف دولت ہوتی ہے۔ جس کے ہاتھ میں چاندی کا جوتا ہوتا ہے وہی دوسرے کے سر پر مارتا ہے یا مارتی ہے۔ ڈیڈی چپکے کوشش کرتے رہے کہ کسی دوسری دولت مند عورت کو شکار کر لیں اور اس کی خبر شائستہ کو نہ ہونے پائے، اور وہ تھی کہ سائے کی طرح ساتھ لگی رہتی تھی، مگر وہ 24 گھنٹے تو پہرا نہیں دے سکتی تھی۔ رات کو سوتے وقت اور بیٹی کو سمجھاتے وقت وہ ان سے غافل ہو جاتی تھی۔ ڈیڈی نے اپنے سونے اور جاگنے کا وقت بدل دیا۔ جب وہ رات کو سوتی تو یہ جاگتے رہتے، چونکہ رات کو جاگتے رہتے تھے اس لیے دن کو سوتے رہتے۔ اس طرح شائستہ سے کسی حد تک دوری ہو گئی۔ اس دوری سے فائدہ اٹھا کر انہوں نے اپنی ایک پرانی بیوہ فرینڈ سے رابطہ قائم کیا۔ رات کو جب شائستہ سو جاتی تو وہ چپ چاپ کوٹھی سے نکل جاتے اور پرانے رشتے کی قسمیں کھا کر اسے اپنی محبت کا یقین دلاتے رہتے۔ ان کی 2 راتیں ٹوٹی ہوئی محبت کو جوڑنے میں لگ گئیں۔ تیسری رات وہ اپنی مطلب کی بات کرنا چاہتے تھے، یعنی اس سے اچھی خاصی رقم اینٹھنے والے تھے، لیکن اسی وقت شائستہ پہنچ گئی۔ میں راتوں کو اپنے شکار کی تلاش میں نکل جاتا، اگر کوٹھی میں موجود رہتا تو شائستہ کو وہاں تک پہنچنے کا موقع نہ دیتا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ مکار عورت میرے ڈیڈی کو ڈھیل دے رہی تھی۔ تیسری رات جب وہ گھر سے نکلے تو وہ بھی اپنی کار میں ان کا پیچھا کرتی ہوئی ان کی بیوہ فرینڈ کی کوٹھی پر پہنچ گئی۔ وہاں ایسا ہنگامہ برپا کیا کہ ڈیڈی کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے ان کی بیوہ فرینڈ سے کہا، بتاؤ میرا شوہر تمہارے گھر کیوں آیا ہے؟ تم سے کیا رشتہ ہے؟ اگر کوئی نہیں تو بولو اس کے ساتھ شادی کرو گی۔ اسے کہو کہ مجھے طلاق دے کر تمہارے پاس چلا آئے۔ یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ ڈیڈی شائستہ کو طلاق دے کر چھوڑ دیتے اور اس طرح میری پوزیشن کمزور بنا دیتے۔ دوسری طرف اس بیوہ عورت کی عزت مٹی میں مل رہی تھی۔ اس نے خامد کے مرنے کے بعد جو کچھ کیا تھا چوری چھپے کیا تھا، اور شائستہ اس کی بیوگی کا بھانڈا پھوڑ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر شائستہ سے کہا، مجھے معاف کر دو، مجھ سے بڑی بھول ہوئی، تم میری عزت رکھ لو، میں آئندہ تمہارے آدمی کی صورت بھی نہیں دیکھوں گی۔ ڈیڈی نے بھی معافی مانگی تو شائستہ نرم پڑ گئی۔ وہ پھر ڈیڈی کو اپنے ساتھ باندھ کر واپس لے آئی اور انہیں اچھی طرح یہ سبق سکھا دیا کہ وہ نیند کی حالت میں بھی اپنی بیٹی کی بھلائی کے لیے جاگتی رہتی ہے۔ اگر ڈیڈی
धोखा देने की कोशिश करेंगे तो इसी तरह पकड़े जाएंगे। डैडी शिकस्त खाकर बैठ गए। शाइस्ता ने इन्हें माफ़ तो कर दिया था, लेकिन अपनी बेटी के सामने इनके धोखे और फरेब की बातें करती रहती थी। देखो लिली, अब भी होश में आओ। मैं इस आदमी से शादी करके पछता रही हूँ। ये दोनों बाप बेटे अव्वल दर्जे के मक्कार हैं। लिली ने जवाब दिया। बाप अगर बुरा है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि बेटे में भी बुराई है। जिसमें बुराई है आप उसे छोड़ दें। तुम अभी नादान हो। तुम्हें शादी के बाद पता चलेगा कि शौहर बुरा हो तब भी इसे छोड़ते हुए दुनिया जहाँ की बदनामियाँ औरतों को डराती हैं। अगर तलाक लूँगी तो ख़ानदान वाले तंज करेंगे। तुम्हारे बारे में भी यही कहेंगे कि माँ शौहर बदलती है तो आगे चलकर बेटी भी यही करेगी। तुम नहीं जानती, जो कुछ वालिदैन करते हैं वही अच्छी बुरी बातें इनकी औलाद से भी मंसूब कर दी जाती हैं। वैसे भी मैं करामत को इसलिए बर्दाश्त कर रही हूँ कि वो एक अच्छा मुहाफिज है। जब से वो इस कोठी में आया है किसी रिश्तेदार ने हमें परेशान नहीं किया। हम दो औरतों के लिए इतना सा तहफ़्फ़ुज़ भी बहुत है। अब जो उलझने वो पैदा कर रहे हैं इनमें तो मैं उलझ ही चुकी हूँ। अगर मैं इन्हें कोठी से भी भगा दूँ तो तुम अपनी अहमकाना मोहब्बत से पास नहीं आओगी। अगर तुम मेरा साथ दो और वादा करो कि इस कातिल बदमाश से शादी नहीं करोगी तो मैं एक ही झटके में इनसे सारे रिश्ते तोड़ दूँगी। लिली ने इसका साथ नहीं दिया। उसने मेरे पास आकर ये सारी बातें बताईं। उसके सर पर इश्क का भूत सवार था। वो एक ही बात पर अड़ी हुई थी कि मेरे डैडी बुरे हो सकते हैं, लेकिन मुझ में बुराई नहीं है, क्योंकि मैं उसके सामने हमेशा मीठे बोल बोलता था और इसे मोहब्बत की मिठास से आशना कराता रहता था। एक रात मैं परेशान हाल अपने कमरे में टहल रहा था, क्योंकि 3 माह गुजर चुके थे। अब तक कोई शिकार मुझे नहीं मिला था और डैडी भी अपनी सी कोशिशें करके नाकाम हो चुके थे। समझ में नहीं आ रहा था कि 20,000 जैसी बड़ी रकम कहाँ से हासिल होगी और कैसे हासिल होगी। इसी वक्त लिली मेरे कमरे में आई। मुझे परेशान देखकर उसने पूछा, क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो? ये एशट्रे सिगरेटों से भरा हुआ है। इसका तो सिगरेट क्यों पीते हो? इसलिए कि कलेजा जल जाए, मैंने ड्रामाई अंदाज में कहा। किसी तरह मुझे मौत आ जाए। तुम्हें देखकर नदामत से मेरा सर झुक जाता है कि मैं तुम्हें हासिल करने के लिए कहीं से कुछ कमा कर नहीं ला सकता। लिली, मैं क्या करूं? बताओ, मेरे पास इतनी रकम नहीं है कि कोई छोटा सा कारोबार कर सकूं। अगर छोटा सा कारोबार किया भी तो इसे 20,000 का मुनाफा हासिल करने तक पूरा हो जाऊंगा। तुम्हारी मम्मी बहुत चालाक हैं। वो यही चाहती हैं कि तुम भी इसी इंतज़ार में बूढ़ी हो जाओ, कभी शादी ना कर सको और वसीयत की रूह से वो और वकील साहब तुम्हारी दौलत और जायदाद के मालिक बने रहेंगे। मैं शुरू ही से लिली के जहन में ये जहर टपकाता आ रहा था कि इसकी माँ शादी के सिलसिले में सिर्फ इसलिए रुकावट बन रही है कि बेटी दौलत और जायदाद के मामले में खुद मुख्तार न बन जाए। वो एक बार अपनी माँ के रूबरू भी कह चुकी थी कि वो खामखाम मोहब्बत की नुमाइश करती है और सांप बनकर इसकी दौलत पर बैठी हुई हैं। मैंने इसे और ज़्यादा भड़काया। तुम एक फर्माबरदार बेटी बनकर अपनी मम्मी को जुल्म करने का मौका दे रही हो। तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ रहा है, मगर फिक्र और परेशानियाँ मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही हैं। ऐसी बातें ना कहो। मैं तुमसे ज़्यादा परेशान रहती हूँ। मैं खामोश रहती हूँ, इसीलिए मेरे दिल की हालत तुम पर जाहिर नहीं होती। मैं सोचते सोचते थक गई हूँ कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तुम्हें दो टोक फैसला करना चाहिए। मेरी तो समझ में यही आता है कि मैं सारी दौलत और जायदाद छोड़कर तुम्हारे साथ भाग जाऊं। मैं इसके इस फैसले से घबरा गया। दौलत और जायदाद के बगैर इसकी कीमत ही क्या थी कि मैं इसे भगा कर ले जाता। मैंने समझाया, ये अहमकाना फैसला है। तुम्हारे मरहूम बाप ने ये सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़ा है। तुम अपने हुकूक छोड़कर मेरे साथ भागोगी तो तुम्हारी मम्मी और वो वकील साहब इधर उधर से सबूत हासिल करके मुझे खामखा कातिल और बदमाश साबित करेंगे और तुम्हें भी ये कहा जाएगा कि तुम्हें अच्छे बुरे इंसान की पहचान नहीं है। तुम गलत फैसला ना करो, बल्कि अभी जाकर अपनी मम्मी से अपना हक मांगो।
میں نے اسے بار بار پھڑکایا تو وہ غصے سے تنتناتی ہوئی اپنی ممی کے کمرے کی طرف جانے لگی۔ شائستہ کے کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ کھڑکی کا پردہ ایک ذرا سا سرکا ہوا تھا۔ میں پردے کی آڑ میں رہ کر ماں بیٹی کو دیکھ سکتا تھا، ان کی باتیں بھی سن سکتا تھا۔ شائستہ ایزی چیئر پر بیٹھی ہوئی کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ للی اسی وقت تنتناتی ہوئی کمرے میں پہنچی اور غصے سے پاؤں پٹک کر کہنے لگی، ممی یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ تو آرام سے بیٹھی رہتی ہیں یا سوتی رہتی ہیں؟ آپ کو اس بات کا ذرا سا بھی احساس نہیں ہے کہ آپ دوسروں کی زندگیاں تلخ کر رہی ہیں؟ جس بیٹی کے لیے جان دینے کی باتیں کرتی تھیں، اسی کی زندگی میں آپ نے زہر کھول دیا ہے۔ شائستہ نے ممتا بھری مسکراہٹ سے کہا، بیٹی ماں کے پاس زہر نہیں ہوتا۔ تم کیا جانو کہ میں کس طرح اس زہر کا توڑ کر رہی ہوں جو تمہاری زندگی میں گھولا جا رہا ہے۔ اب آپ ممتا اور محبت کی باتیں کریں گی؟ میں آپ کی باتیں سنتے سنتے تنگ آ گئی ہوں۔ خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دیجئے۔ جب تک آپ گھر میں رہتی ہیں مجھے یوں لگتا ہے جیسے میرے سر پر بہت بھاری پتھر رکھا ہوا ہے۔ شائستہ نے اسے بہت ہی دل برداشتہ ہو کر دیکھا، پھر دکھ بھرے لہجے میں کہنے لگی، تم میری وہی معصوم بیٹی ہو جو میرے سامنے ادب سے باتیں کیا کرتی تھی اور میرے سینے سے یوں لگ جاتی تھی جیسے ماں سے بڑھ کر کوئی نہ ہو۔ وہ غصے اور نفرت سے بولی، اس وقت میں نادان تھی، نہیں جانتی تھی کہ جسے ماں سمجھتی ہوں وہی میری خوشیوں کی دشمن بنے گی۔ زبان سنبھال کر بات کرو للی، اگر میری محبت تمہاری سمجھ میں نہیں آتی تو یہاں سے چلی جاؤ۔ وہ پاؤں پٹک کر بولی، میں کیوں جاؤں گی؟ میرے ڈیڈی کا گھر ہے۔ دوسری شادی کر لینے کے بعد آپ کو یہاں سے چلے جانا چاہیے تھا، مگر معلوم ہوتا ہے کہ آپ مجھے مار کر ہی یہاں سے جائیں گی۔ میرا بس چلتا تو میں ہی آپ کو مار ڈالتی۔ شائستہ کا منہ حیرت سے کھل گیا، کھلی ہوئی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ لاڈلی بیٹی اس مقام پر پہنچ گئی تھی جہاں وہ خود اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی ماں کو مارنے کی خواہش ظاہر کر رہی تھی۔ وہ بڑے کرب سے بولی، نہیں بیٹی، تم مجھے مار کر ایک دن پچھتاؤ گی۔ میں نہیں چاہتی کہ تم پچھتاؤ۔ تم کہو تو میں خود ہی زہر کھا کر مر جاؤں۔ ہاں مر جائیے، زہر کھا لیجئے، گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال لیجئے۔ مرنے کے کتنے ہی راستے ہیں، خدا کے لیے مر کر ہی میرا پیچھا چھوڑ دیجئے۔ میں دوسری صبح آپ کی صورت نہیں دیکھنا چاہتی۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے جھٹکے کھاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ شائستہ کا چہرہ ایسے پیلا پڑ گیا تھا جیسے بیٹی سارا خون نچوڑ کر چلی گئی ہو۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اسی وقت مر گئی ہو۔ ہاں، اسے زندگی کی بڑی سی بڑی ٹھوکروں نے نہیں مارا تھا، بیٹی کی باتوں نے مار دیا تھا۔ وہ کمرے میں چاروں طرف ایسے دیکھ رہی تھی جیسے اپنی قبر کو اندر سے دیکھ رہی ہو۔ قبر میں اندھیرا ہوتا ہے، شاید اسے بھی اندھیرا نظر آ رہا تھا، اسی لیے ایک اندھی کی طرح اس کے دیدے پھیل گئے تھے۔ اسے جیتے جی مرتے دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی۔ یہ تو وہ ایک عرصے سے مرتی چلی آ رہی تھی۔ پہلا خامد نے ساتھ چھوڑ دیا، دوسرا خامد میرے باپ کے روپ میں ملا تو وہ اسے اچھی طرح لوٹتا رہا اور ذہنی کرب میں مبتلا کرتا رہا۔ جس بیٹی پر اتنا ناز تھا وہ بھی ایسی بات کہہ گئی تھی جیسے زندگی اس پر تھوک کر چلی گئی ہو کہ میں جا رہی ہوں، تم مر جاؤ۔ اور میں صاف طور سے دیکھ رہا تھا کہ وہ مر رہی ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر آہستہ آہستہ چلتی ہوئی پلنگ کے سرانے والی میز کی طرف جا رہی تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ اس کی روح عالم ارواح میں ہوا کے دوش پر چل رہی ہو۔ اس نے میز کی دراز کھول کر ایک شیشی نکالی۔ للی نے مجھے بتایا تھا کہ ممی اپنے سرانے خواب آور گولیاں رکھتی ہیں، جب تک کہ ایک گولی نہیں کھا لیتی انہیں نیند نہیں آتی، لیکن اس وقت اس نے شیشی سے کتنی ہی گولیاں اپنی ہتھیلی پر الٹ دیں۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ خودکشی کر رہی ہے۔ وہ دوسرے ہاتھ کی انگلی سے ہتھیلی پر رکھی ہوئی گولیوں کو گن رہی تھی، بیٹی کے دیے ہوئے دکھوں کی طرح ایک ایک گولی کا حساب کر رہی تھی۔ جب بیٹی اپنی نہ رہی تو پھر اس دنیا میں کیا رہ گیا؟ عورت اپنے شوہر کے مرنے کے بعد صرف اولاد کے لیے زندہ رہتی ہے، کیونکہ اولاد کے سوا زندگی میں جتنی خوشیاں آتی ہیں وہ سب میرے
اور میرے باپ کی طرح جھوٹی ہوتی ہیں۔ ہم خوشیوں کے نام پر آئے تھے اور اس گھر کو اس کے لیے دکھوں کا جہنم بنا دیا۔ بیٹی کی بے مروتی اس جہنم کی آگ کو بھڑکا رہی تھی۔ وہ بھی یہی مشورہ دے کر چلی گئی تھی کہ اس جہنم میں بھی موت نہیں آتی تو زہر کھا لو یا پھانسی کا پھندا گلے میں ڈال لو، کسی طرح مر جاؤ اور میرے لیے نیکی کرو۔ بیٹی جیسی آخری پونجی چھن گئی تو خواب آور گولیوں کو اپنی مٹھی میں سختی سے کھینچ لیا، پھر ایک گلاس میں جگ سے پانی ڈھیلنے لگی۔ بس جہاں تک ماں کو اپنا فرض نبھانا تھا وہ نبھا چکی تھی۔ آخری فرض یہ رہ گیا تھا کہ مر کر بیٹی کی یہ خوشی بھی پوری کر دے۔ اس نے ایک ہاتھ سے پانی کا گلاس اٹھایا اور پھر خواب آور گولیوں سے بھری ہوئی مٹھی کو اپنے منہ کے قریب لائی۔ زندگی اور موت کے درمیان ایک ننھی سی چھلانگ کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ وہ گولیاں منہ میں جاتی، حلق سے اترتی، پھر بیٹی سے ہمیشہ کے لیے رشتہ ٹوٹ جاتا، مگر وہ اچانک ہی رک گئی، چند ساعتوں کے لیے بالکل ساکت ہو گئی۔ الو کی پٹھی ڈرامہ کر رہی تھی۔ وہ گولیوں کو نگلنے کی بجائے اچانک ہی قہقہے لگانے لگی۔ قہقہوں کے ایک ایک جھٹکے کے ساتھ وہ ایک ایک گولی کو گلاس میں پانی میں ڈالنے لگی۔ شاید وہ ہمارا مذاق اڑا رہی تھی یا پھر مرنے کا کوئی دوسرا راستہ تلاش کر رہی تھی، کیونکہ اس نے اپنی بیٹی کی خواہش کو کبھی ٹھکرایا نہیں تھا۔ اس کی اس عادت کو ہم سبھی جانتے تھے کہ جب وہ اپنی بیٹی کی ضد سے مجبور ہو جاتی ہے تو بے بسی سے ہنسنے لگتی تھی اور ہنستے ہنستے رونے لگتی تھی۔ اس کی پسند کی کوئی چیز آؤٹ آف مارکیٹ ہو تو وہ بلیک سے مہنگے داموں ہنستے ہنستے اسے خرید دیتی تھی۔ وہ ایک قاتل کو اپنا جیون ساتھی بنانے کی ضد کرے تو وہ روتے روتے اس رشتے کو تسلیم کر لیتی تھی، بلکہ تسلیم کر چکی تھی۔ پھر بیٹی نے اسے مردہ دیکھنے کی خواہش کی تھی تو وہ اس کی یہ خواہش کیسے پوری نہ کرتی، مگر تعجب ہے اس وقت اس خواہش کو اس نے ٹال دیا تھا۔ اس کی ہتھیلی کی ساری خواب آور گولیاں گلاس کے پانی میں حل ہو گئی تھی۔ پھر اس نے گلاس کے پانی کو ایک جھٹکے سے کھڑکی کی طرف پھینک دیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ میں کھڑکی سے باہر اندھیرے میں کھڑا ہوا ہوں۔ سارا پانی میرے منہ پر آیا۔ الو کی پٹھی نے میرا ہی جوتا میرے منہ پر دے مارا تھا۔ میرے جی میں آیا کہ میں ابھی بھاگتا ہوا اس کے کمرے میں جاؤں اور اس عورت کا گلا دبوچ کر اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں۔ اس سے پہلے بھی میرے دل میں یہ خیال آیا کہ قتل کا کوئی بزنس نہیں مل رہا ہے تو میں شائستہ کو ہی قتل کر دوں، مگر میں ایسا کر نہ سکا۔ اگر وہ شادی سے پہلے قتل ہو جاتی تو للی مجھ پر شبہ کر سکتی تھی، کیونکہ اس کی ماں میرے خلاف کافی زہر اگل چکی تھی۔ میرے ڈیڈی نے بھی مجھے سمجھایا، تمہیں صبر سے کام لینا چاہیے۔ ابھی للی تمہاری حمایت کر رہی ہے، اگر اس گھر میں قتل ہو جائے گا تو اس کا وکیل تمہارے پیچھے پڑ جائے گا اور اس طرح وہ للی کے اعتماد میں تمہاری طرف سے شگاف پیدا کر دے گا۔ تم جلد بازی نہ کرو، ابھی تو 3 ماہ ہی گزرے ہیں۔ میرا دل کہتا ہے کہ تمہیں جلد ہی 20,000 کا بزنس مل جائے گا۔ کبھی کبھی جی چاہتا تھا کہ ڈیڈی کو پیر و مرشد مان لوں۔ ان کی باتیں اکثر صحیح ثابت ہوتی تھیں۔ ایک ہفتے کے بعد ہی مجھے ایک بزنس مل گیا۔ میں چمن دادا کے ہوٹل میں بیٹھا چائے پی رہا تھا کہ جی ایریے کا ممدو ایک نوجوان کے ساتھ میری میز پر آ گیا۔ اس نے آتے ہی کہا، یار تم کہاں مر جاتے ہو؟ کل سے تمہیں تلاش کر رہا ہوں۔ سنا ہے کہ آج کل کسی عالی شان کوٹھی میں رہتے ہو۔ اتنی اونچی جگہ رہو گے تو نیچے والوں کا دھندا کیسے کرو گے؟ ایک دم فرسٹ کلاس بزنس ہے، بولو کرو گے؟ میں ایک دم سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اتنے عرصے کی تلاش کے بعد میں ممدو سے نہ مل سکا تھا، کیونکہ وہ حال ہی میں سزا کاٹ کر آیا تھا اور آتے ہی اس پٹھے نے میرے لیے بزنس مہیا کر دیا تھا۔ میں نے فوراً ہی 2 چائے کا آرڈر دیتے ہوئے پوچھا، کیا بات یہیں ہوگی؟ ممدو نے میز پر ہاتھ مار کر کہا، ہاں یہیں ہوگی، یہاں کون سالا جاسوسی کرنے آئے گا؟ اس نے نوجوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ جوان بہت شریف آدمی ہے،
ایک دم اپنے جیسا شریف ہے، یہ اپنی بوڑھی ماں کو ہمیشہ کے لیے خلاص کر دینا مانگتا ہے۔ وہ نوجوان گھبرایا ہوا تھا، اس نے چاروں طرف سہمی ہوئی نظروں سے دیکھنے کے بعد کہا، ممدو بھائی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس معاملے میں پھنس جاؤں۔ ارے تم کیوں گھبراتے ہو؟ تم نے ہم کو پیسہ دے دیا ہے، بس تمہارا کام ختم ہو گیا، باقی والا کام اپنا یہ بھائی کرے گا۔ ممدو نے میری طرف ہاتھ کا اشارہ کیا۔ میں نے اسے پوچھا، کتنے کا بزنس ہے؟ بزنس تو 25,000 کا تھا۔ یہ جوان 25,000 لے کر قاسم دادا کے پاس گیا تھا۔ قاسم دادا اپنے علاقے میں چیئرمین کی کرسی کے لیے الیکشن لڑ رہا ہے۔ اگر اس کے پاس ذرا بھی ٹائم ہوتا تو وہ 25,000 کو کبھی نہ چھوڑتا۔ بہت مجبور ہو کر اس نے 3,000 اپنے پاس رکھ لیے اور اس نوجوان کو بسم اللہ بھائی کے پاس پہنچا دیا۔ بسم اللہ بھائی اپنے کفن کا کپڑا خریدنے بازار جا رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مرنا چاہتا ہے، اصل بات یہ ہے کہ حاجیوں کی فہرست میں اس کا نام نکل آیا ہے۔ حاجی لوگ اپنے ساتھ کفن کا کپڑا لے جاتے ہیں نا، اسی لیے وہ کفن خریدنے جا رہا تھا۔ اس لیے اس نے بھی کمیشن کے 3,000 اپنے پاس رکھ لیے اور 19,000 میں یہ سودا میرے پاس پہنچا دیا۔ تم جانتے ہو کہ میں ابھی 2 سال کی سزا کاٹ کر آیا ہوں، اتنی جلدی میں کسی لفڑے میں پڑنا نہیں چاہتا۔ بھائی سیدھی بات ہے، میں نے بھی اپنا 3,000 کمیشن رکھ لیا ہے اور اب 16,000 میں یہ بزنس تمہارے آگے ہے، بولو کرو گے؟ میں سوچنے لگا۔ 3.5 ماہ کے بعد بزنس ملا بھی تو ایسا کہ میرے حساب سے 4,000 کم رہے تھے۔ کوئی بات نہیں، 16,000 تو ہاتھ آ رہے تھے، باقی جو کمی تھی وہ بھی کہیں سے کسی نہ کسی طرح پوری ہو جاتی۔ پھر بھی میں نے ممدو بھائی سے شکایت کی کہ کمیشن بہت کٹ گیا ہے۔ ممدو نے جواب دیا کہ کام کی مناسبت سے یہ رقم بھی بہت ہے، کیونکہ ایک معمولی سی چٹکی میں مسلنے والا کام ہے۔ ایک بہت ہی کمزور اور بیمار عورت کو قتل کرنا ہے۔ عورت کو قتل کرنا ہے؟ پھر تو کوئی بات ہی نہیں تھی، واقعی چٹکیوں میں مسلنے والا کام تھا۔ کسی طرح کا دنگا فساد یا زور آزمائی کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس بات کا بھی اندیشہ نہیں تھا کہ شکار زور آور ہوگا اور مجھ پر غالب آ جائے گا۔ ایک کمزور عورت میں کیا دم خم ہوتا ہے، وہ بھی بیمار عورت۔ بس ایک بار کس کے دبوچا اور چھری پھیر دی۔ ذرا ٹھہریے، مجھے پسینہ پہنچنے دیجیے۔ زندگی میں پہلی بار ایک عورت کو قتل کیا تھا، کمزور اور بے وقوف عورت سمجھ کر قتل کیا تھا۔ اب وہ مجھے یاد آتی ہے تو آپ پسینہ آ جاتا ہے۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ مجھ سے بہت بڑی حماقت ہو چکی ہے۔ یہ تو ایک اصولی بات ہے کہ شکار کھیلنے سے پہلے شکار کی عادات کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے۔ میں نے اس لیے سمجھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ وہ کمزور تھی، بیمار تھی اور اپنے بستر تک محدود تھی۔ میں نے ایک عورت کی فطرت کو نہیں سمجھا، لیکن قتل کرنے سے 15 گھنٹے پیشتر اسے اچھی طرح دیکھ لیا تھا اور اس کے ماحول کو اچھی طرح سمجھ لیا تھا۔ وہ نوجوان اس بیمار عورت کا بیٹا تھا اور اپنی بیمار ماں سے پیچھا چھڑانا چاہتا تھا۔ کہتا تھا کہ اس کی ماں 2 سال سے بیمار ہے، نہ مرتی ہے نہ تجوری کی چابی دیتی ہے۔ 2 سال سے انتظار کرتے کرتے وہ اس قدر بیزار ہو گیا تھا کہ اب بھی اگر وہ نہ مرتی تو وہ خود گھبرا کر مر جاتا۔ لہٰذا وہ چاہتا تھا کہ 2 دن کے اندر اندر اسے ختم کر دیا جائے۔ ایک دن تو سودے بازی میں گزر گیا تھا۔ دوسری صبح میں اس نوجوان لڑکے کا دوست بن کر اس لڑکے کی کوٹھی میں گیا تاکہ شکار کھیلنے سے پہلے اچھی طرح کمی گاہ کا جائزہ لے لوں۔ وہ کوٹھی 4 بیڈ روم اور ایک ڈرائنگ روم پر مشتمل تھی۔ ڈرائنگ روم کے دائیں طرف بیڈ روم میں وہ بیمار عورت بستر پر پڑی ہوئی تھی۔ میں نے 15 منٹ تک اس عورت سے باتیں کیں، اسے دلاسے دیتا رہا کہ اللہ نے چاہا تو بہت جلد اسے بیماری سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔ باتوں کے دوران میری نگاہیں بیڈ روم کا جائزہ لیتی رہیں۔ وہاں کھڑکیوں میں لوہے کی جالیاں لگی ہوئی تھیں۔ کمرے میں داخل ہونے کے لیے ایک اگلا دروازہ تھا، دوسرا پچھلا دروازہ دوسرے بیڈ روم میں جا کر کھلتا تھا۔ وینٹیلیٹر بہت چھوٹا تھا، وہاں بھی لوہے کی جالی لگی ہوئی تھی۔ اب آپ ہی سوچئے وہاں دیکھنے کے لیے کیا رہ گیا تھا؟
घर में माँ बेटे के अलावा कोई तीसरा फर्द नहीं था। बेटा हमारा राजदार था। बीमार औरत उठने बैठने और जिद्दोजहद करने के काबिल नहीं थी। मेरे किसी दोस्त या दुश्मन को इल्म भी नहीं था कि मैं 16,000 का कत्ल भुगताने जा रहा हूँ। ऐसी सूरत में मुझसे ज़्यादा मुतमईन कौन हो सकता था। मैं रात के 9 बजे कमरे से निकला। सबसे पहले लिली के कमरे में झांक कर देखा। वो बिस्तर पर पड़ी हुई थी और तकिए में मुंह छुपाए रो रही थी। यानी माँ से फिर एक बार लड़ाई हुई थी। मैं इसे दिलासे देना चाहता था कि अब उसके रोने के दिन ख़त्म हो रहे हैं। मेरी मुट्ठी में 16,000 आ चुके हैं। कल ही मेरे डैडी इसकी मम्मी से कहेंगे कि वो हमारी शादी की तारीख मुकर्रर कर दें। मगर ये बात कहने से पहले मैं शाइस्ता के कमरे की तरफ गया। वो सिंगार मेज़ के सामने बैठी मेकअप कर रही थी। इसकी सूजी हुई आंखें बता रही थीं कि वो भी देर तक रोती रही है, मगर कहीं जाने के लिए अपने रोते हुए चेहरे पर मुस्कुराते हुए मेकअप की तहें जमा रही थी। मैं डैडी के कमरे में गया तो उन्होंने बताया, मैं शाइस्ता के साथ क्लब जा रहा हूँ। वहीं मौका पाकर मैं इससे बातें करूँगा कि हमने अच्छी खासी रकम का इंतज़ाम कर लिया है। आज वो बहुत ही मुर्दा मुर्दा सी नज़र आ रही है। इसे अपनी शिकस्त का यकीन हो गया है। तुम जाओ और संभल कर अपना काम निपटाओ, बाकी मैं समझ लूँगा। 1 घंटे बाद जब वो शाइस्ता के साथ चले गए तो मैं लिली के पास आया। वो मुझे देखते ही दौड़ती हुई मेरे पास आई और मेरे नज़दीक तर होकर रोने लगी। मैंने उसे खुशखबरी सुनाई कि मैंने अच्छी खासी रकम का इंतज़ाम कर लिया है। ये सुनकर उसने बहुत ज़्यादा खुशी का इज़हार नहीं किया। रोते हुए कहने लगी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने मम्मी को देखा। मुझे ऐसे लगा जैसे वो मर गई हों, सिर्फ एक लाश की तरह हरकत कर रही हैं। उन्होंने अपनी मुर्दा बाहें फैलाकर मुझे अपने पास बुलाया। मुर्दा सी आवाज़ में कहने लगी, बेटी एक बार सीने से लग जाओ। देखो मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मरती जा रही हूँ। मैं घबरा कर अपने कमरे में वापस आ गई। मुझे डर लग रहा था कि एक बार इनके सीने से लगूंगी तो वो मुझे तुमसे छीन लेंगी। मैंने इसे चूम कर कहा, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकेगा। तुम अपने दिल से सारा खौफ निकाल दो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि कल ही हमारी शादी की तारीख मुकर्रर हो जाएगी। रात के 11 बजे तक मैं इसे प्यार और मोहब्बत की बातें करता रहा। फिर कोठी से बाहर आकर मैंने एक टैक्सी पकड़ी और काले खान के शराब खाने में पहुँच गया। मैं विलायती पीने का आदी हूँ, लेकिन इस वक्त ठर्रा पीता हूँ और एक आध से ज़्यादा नहीं पीता, ताकि बदन में मस्ती और चुस्ती रहे। आधे से ज़्यादा पीने से काम खराब हो जाने का अंदेशा रहता है। वार एक तरफ करो तो निशाना दूसरी तरफ बैठता है। 1 बजे शराब खाने से निकलकर मैं भट्टी चौक आया। वहाँ एक पान की दुकान से डबल शहज़ादी पान लेकर खाया। फिर एक सिगरेट सुलगाकर पैदल ही चल पड़ा। एक जगह दीवार पर फिल्म कातिल हसीना का पोस्टर लगा हुआ था। पोस्टर में एक हसीन दोशीज़ा हाथ में रिवॉल्वर पकड़े नजर आ रही थी और दूर एक मर्द की लाश पड़ी हुई थी। मुझे वो पोस्टर देखकर हंसी आ गई। भला कमज़ोर औरतें रिवॉल्वर क्या चलाएंगी? हम जैसे कातिलों को देखकर ही इनके हाथों से रिवॉल्वर छूट जाएगा। लेकिन ये फिल्म वाले खामखा औरत को सुपर वुमेन बना देते हैं। मैंने इस पोस्टर पर पान की पीक थूक कर हिकारत से कहा। मुझे नहीं मालूम था कि थोड़ी देर बाद मेरा भी किसी ऐसी औरत से साबिका पड़ेगा जैसे कि पोस्टर में दिखाई गई थी। जी नहीं, आप ये ना समझें कि जिसे मैंने कत्ल किया था इसके हाथ में भी रिवॉल्वर था। दरअसल तस्वीर में औरत के साथ रिवॉल्वर दिखाने का मतलब ये था कि औरत भरे हुए पिस्तौल की तरह ख़तरनाक होती है। हाथ लगाते ही ठान से बोलती है। वो कब जवाबी हमला करेगी कुछ पता नहीं चलता। अगर मुझे पहले से ये पता होता तो मैं यहाँ नजर ना आता। मैं आहिस्ता आहिस्ता पैदल ही जा रहा था। कोठी अभी तकरीबन 2 मील के फासले पर थी और अभी मुझे 1 घंटा ज़ाया करना था, क्योंकि इस बीमार औरत के लड़के से मैंने कह दिया था कि 2 बजे के बाद कोठी का बैरूनी गेट और बेडरूम का दरवाज़ा खुला रहना चाहिए। जब मैं वहाँ पहुँचा तो गेट खुला हुआ था। नौजवान मेरा इंतज़ार कर रहा था। मैंने सबसे पहले इसके साथ कोठी के चारों तरफ एक चक्कर लगाया। सर्द चांद की रोशनी में दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। दूसरी कोठियाँ
اتنے فاصلے پر تھیں کہ کام بگڑنے پر ان کوٹھیوں کے مکین شور و غل سن کر اتنی تیزی سے نہیں آ سکتے تھے جتنی تیزی سے میں فرار ہو سکتا تھا۔ میں باہر سے مطمئن ہو کر اندر آ گیا۔ نوجوان ننگے پاؤں تھا اور میرے پاؤں میں کریپ سول کے جوتے تھے۔ پھر بھی میں دبے قدموں سے برآمدے کی فرش پر چل رہا تھا۔ نوجوان بیڈ روم کے دروازے پر رک گیا۔ میں نے دروازے کو ذرا سا کھول کر آہٹ لی۔ کمرے کے اندر گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہاں کی ہر چیز نیند میں ڈوبی ہوئی ہے۔ زیرو پاور کی دم توڑتی ہوئی نیلی روشنی میں وہ بستر پر نظر آ رہی تھی۔ ایک سفید چادر اس پر ایسی بے ترتیبی سے پڑی ہوئی تھی کہ سر سے لے کر آدھے جسم تک اسے چھپا رہی تھی۔ اس کا دوپٹہ سرانے رکھا ہوا تھا جس کا ایک حصہ سیلنگ فین کی تیز ہوا سے اڑ کر اس کے چہرے پر آ گیا تھا۔ اچانک ہی مجھے خطرے کا احساس ہوا۔ دوپٹے کی شرارت سے اس کی آنکھ کھل سکتی تھی۔ کمبخت اڑتا ہوا اس کے چہرے پر یوں چھا گیا تھا کہ نتنوں میں سرسراہٹ ہوتے ہی وہ چھینک کر اٹھ بیٹھتی۔ میں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ نبے تلے قدموں سے چلتا ہوا پلنگ کے قریب آیا۔ چاقو کا کلپ دبا کر اسے ایک جھٹکے سے کھولا۔ بائیں ہاتھ سے اس کے منہ کو سختی سے دبایا، پھر اتنی پھرتی سے چاقو کو اس کے سینے میں پیوست کر دیا۔ وہ مچھلی کی طرح تڑپنے لگی اور میں پوری طرح بوکھلا گیا۔ تڑپنے کا انداز بتا رہا تھا کہ میرا شکار بیمار نہیں ہے۔ میں نے دوسرا بلب روشن کیا۔ سوئچ بورڈ کے ساتھ ہی دوسرے کمرے کی کھڑکی تھی۔ روشنی ہوتے ہی دوسرے کمرے کے منظر نے مجھے اور بھی بدحواس کر دیا۔ وہاں میرے ڈیڈی اوندھے پلنگ پر پڑے ہوئے تھے۔ ان کے سامنے چھوٹی سی میز پر وسکی کی بوتل اور شراب کا جام رکھا ہوا تھا۔ میز کے نیچے شائستہ کی سینڈل پڑی ہوئی تھی۔ میز کی دوسری طرف پلنگ پر ڈیڈی کے دیتے پھیلے ہوئے تھے اور ان کی باچھوں سے خون رس رہا تھا۔ ہاں، آپ پوچھتے ہیں کہ میرے ڈیڈی کو کس نے ہلاک کیا؟ ذرا ٹھہریے، مجھے پسینہ پوچھنے دیجیے۔ یہ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ میرے ڈیڈی کو شائستہ نے زہر دے کر ہلاک کیا تھا۔ وہ کلب جانے کی بجائے میرے ڈیڈی کو اس مکان میں لے آئی تھی۔ ان کی آگے اداؤں کے جال بچھائے تھے اور انہوں نے شراب کے دھوکے میں شائستہ کے ہاتھوں سے زہر پی لیا تھا۔ میں وہاں سے فرار نہ ہو سکا۔ اس سے پہلے کہ میں وہاں سے بھاگتا، مجھے برآمدے میں بھاگتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ نوجوان دروازے کو باہر سے لاک کر کے پولیس والوں کو اطلاع دینے جا رہا تھا۔ وینٹیلیٹر اور کھڑکیوں میں لوہے کی جالیاں لگی ہوئی تھیں۔ دونوں دروازے باہر سے مقفل تھے اور میں چوہے دان میں پھنس گیا تھا۔ بعد میں یہ نوجوان جیل میں مجھ سے ملنے آیا تھا۔ یہ وہی نوجوان تھا جس سے شائستہ للی کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ شائستہ نے اپنے ہونے والے داماد سے کہا تھا کہ وہ مجھے کسی طرح قاتل ثابت کرے تاکہ للی کی آنکھ کھلے۔ اس مقصد کے لیے خود شائستہ نے منصوبہ بنایا تھا۔ پھر اس نوجوان نے ممدو کو الگ سے 10,000 روپے دیے کہ وہ اس کی نکلی ماں کے قتل کے بزنس کو مجھ تک پہنچا دے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ممدو 10,000 کے لالچ میں مجھ سے دھوکہ کرے گا۔ وہ دوسرے قاتلوں کے پاس نہیں گیا تھا، محض باتیں بنائی تھیں، سیدھا میرے پاس آ کر مجھے پھانس لیا تھا۔ ہاں، آپ کہہ رہے تھے کہ اتنی زبردست سازش کرنے والی شائستہ کو بھی سزا ملنی چاہیے، مگر وہ تو بہت پہلے ہی اپنی بیٹی کی زبان سے موت کی سزا پا چکی تھی۔ بیٹی نے اسے بہت رلایا تھا۔ ماں نے آنسو بہائے، بیٹی کی آنکھ نہ کھلی۔ ماں نے دودھ کا واسطہ دیا، بیٹی کی جوانی دودھ کا چٹخارا بھول گئی۔ اس دودھ کی زبان سے موت کی سزا سنا دی۔ وہ اسی رات خواب آور گولیاں کھا کر مر جانا چاہتی تھی، مگر ڈوبنے سے پہلے ہم سب کو ڈبونا چاہتی تھی۔ میرے ڈیڈی کو زندہ نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، انہیں مار کر خود سزا سے بچ نہیں سکتی تھی، اس لیے وہ میرے خنجر کی زد پر آ گئی۔ دم توڑتے وقت اس کی آنکھیں کہہ رہی تھیں، ارے اب تو اپنا لہو اچھال دیا ہے، اب تو بیٹی کو قاتل کا چہرہ نظر آ جائے گا۔ وہ نوجوان میرے پاس آ کر قسمیں کھاتا رہا کہ اسے شائستہ کے اس منصوبے کا علم نہیں تھا کہ وہ خود ہی زندگی سے بیزار ہو گئی ہے۔ وہ چاہتی تو بیٹی کی آنکھیں کھولنے کے بعد بھی زندہ رہ سکتی تھی، مگر شاید اب وہ ایک خود غرض بیٹی کے ساتھ
زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا نا، عورت اونٹ کی ذات ہوتی ہے، کس کروٹ بیٹھے گی یہ پہلے سے پتہ نہیں چلتا، اب پتہ چل گیا ہے۔ ٹھہریے، پہلے مجھے پسینہ پوچھنے دیجیے۔